دلوں میں کینہ اور عداوت براجمان ہو تو رائی کو پہاڑ بنتے دیر کتنی لگتی ہے، اور جن رشتوں کو محبت کا سائبان میسر نہ ہو ان کی جڑیں دھوپ کی تمازت میں جل جاتی ہیں۔ جو لوگ جھوٹی انا کا پرچار کرتے ہیں دراصل وہ رشتوں کا بیوپار کرتے ہیں اور بالآخر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے بے وقوفی کا نمونہ ثابت ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی بیوپاری تھا جس نے ہر رشتے کا مول تو کیا مگر قدرت کی مہربانی سے کوئی قیمت وصول نہ کر سکا۔ جب پیش منظر میں اتر کر ملک صفدر حیات نے پس منظر کو کھنگالا تو تمام حقیقتیں برعکس نکلی، گویا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کی لائبریری۔ آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اور انسٹاگرام پر مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نیو کیس کا، جس کا نام ہے پیش منظر۔ کسی اللہ کے بندے نے کیا خوب کہا ہے کہ رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات پہاڑ کھودنے پر ایک چوہا برآمد ہوتا ہے اور کبھی وہ بھی نہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بڑی بن جاتی ہیں۔ زیر نظر کہانی بھی اسی فلسفے کے گرد گھومتی ہے۔ وہ ماہ اپریل کے وسطی ایام تھے۔ موسم گرما نے اپنے پر کھول لیے تھے۔ ابھی فضا میں وہ حدت اور شدت تو پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی بلا جھجک بڑے اعتماد سے کہا جا سکتا تھا کہ گرمیاں شروع ہو چکی تھیں۔ میں ان دنوں ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب ادھر سودرا میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ موضوع سودرا میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا، بلکہ یہ تھانہ سودرا ہی سے زیادہ قریب تھا۔ میں تھانے سے نکل کر 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اطلاع لے کر آنے والے کانسٹیبل سے استفسار کیا، تجمل تم کس قتل کی بات کر رہے ہو؟ جناب اس شخص کا نام تو عبدالغفار ہے، لیکن علاقے کے لوگ اسے ماموں کہتے ہیں۔ قصبے کے مین بازار میں ماموں کی تکے کباب کی دکان ہے، آپ اسے جگت ماموں سمجھ لیں۔ سمجھ لیا، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اب آگے بتاؤ، تمہیں یہ خبر کس نے دی اور ماموں کا قاتل کون ہے؟ قاتل کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا ملک صاحب، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ ادھر جائے وقوع سے 2 بندے آئے اس واقعے کی اطلاع لے کر، وہ باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں، آپ کا حکم ہو تو انہیں اندر بلا لوں؟ کسی بھی مثبت اور نیک کام کے لیے میری اجازت یا حکم کی ضرورت نہیں ہے تجمل، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ان بندوں کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ جو حکم ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ دوبارہ میرے سامنے موجود تھا، اور اس بار تجمل کے ساتھ 2 افراد بھی تھے۔ میں نے ان کے نام اور کام دریافت کیے، پھر پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ایک شخص کا نام مشتاق احمد تھا، وہ بھاری بھرکم اور پستہ قامت تھا۔ اس نے اپنے ڈیل ڈول کی مناسبت سے ہی خاصی صحت مند مونچھیں رکھ چھوڑی تھی۔ وہ ماموں کی تکہ کباب والی دکان کے ساتھ گنڈیری کی ریڑھی یعنی کہ ٹھیلا لگاتا تھا، جبکہ دوسرے بندے کا نام جنید خان تھا۔ وہ درمیانہ قد کاٹ کا مالک تھا اور یہ بھی ماموں کی دکان کے قریب ہی پھل فروخت کیا کرتا تھا۔ ہاں بھائی، میں نے باری باری مشتاق اور جنید کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، ماموں کو کس نے قتل کیا ہے اور کیوں؟ تھانے دار صاحب، یہ تو کسی کو بھی پتا نہیں کہ وہ شخص کون تھا جس نے تیش میں آ کر چھری سے ماموں پر حملہ کر دیا تھا، جنید نے الجھن زدہ انداز میں بتایا۔ اور جہاں تک کیوں کا سوال ہے تو میں نے خود دیکھا تھا کہ اس واقعے سے پہلے ماموں اور اس شخص میں خاصی بحث و تکرار ہو رہی تھی۔ یہ بات تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ قاتل کون شخص تھا؟ میں نے ایک بار پھر سوالیہ نظر سے ان کے چہروں کا جائزہ لیا۔ کوئی تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا، یہی تو مسئلہ ہے تھانے دار صاحب، مشتاق پریشانی سے بولا۔ وہ سب کے لیے اجنبی تھا، میں نے اور جنید نے اسے سودرا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، میں نے غیر مطمئن انداز میں کہا۔ ایک ایسا شخص جسے موضع سودرا میں کوئی بھی نہیں جانتا، اس کی ماموں کباب والے سے بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تھانے دار صاحب، جنید نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک واقعہ کسی دشمنی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہاں جو کچھ پیش آیا وہ وقتی اشتعال کے سبب تھا۔ ماموں اور اس اجنبی شخص میں کسی بات پر تو میں ہوئی اور اس شخص نے ماموں کی چھری اٹھا کر اسی پر آزما ڈالی۔ تم لوگ چلو میرے ساتھ، میں نے ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد کہا۔ جائے وقوع پر چل کر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف جانے کا پروگرام مؤخر کر دیا اور
کانسٹیبل صفدر کو اپنے ساتھ لے کر جائے واردات کی جانب روانہ ہو گیا۔ حالانکہ اس وقت مجھے بڑی شدید نوعیت کی بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن فرض کی ادائیگی آپ کی ذات اور ضروریات سے ہمیشہ زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جس طرح گاہک اور موت کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایمرجنسی کا کوئی اسکیڈول طے نہیں ہوتا، اور خاص طور پر تھانے دار تو 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہتا ہے۔ لیکن شرط وہی ہے، اگر وہ اپنے فرائض کو پہچانتا ہو تو، ورنہ بعض تھانے اور بعض تھانے دار تو ایسے بھی ہیں کہ ان کے لیے راوی، چناب، جہلم، ستلج اور سندھ سب کے سب سکھ چین ہی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو وہاں ایک دوسری اور انتہائی مختلف صورتحال سے واسطہ پڑا۔ میں یہ توقع کر رہا تھا کہ سودھرا کے مین بازار میں تکے کباب کی دکان پر ماموں تکا فروش کی لاش پڑی ہوگی اور کوئی 2 درجن افراد اس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہوں گے، لیکن وہاں ایک نیا نقشہ دیکھنے کو ملا۔ ماموں کی دکان پر چند لوگ جمع تھے اور آپس میں بڑے گمبھیر انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ ماموں کی لاش کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ صورتحال نے مجھے ذہنی طور پر الجھا دیا اور میں نے اپنے ساتھ آنے والے لوگوں سے پوچھا، مشتاق، جنید، یہ کیا تماشا ہے؟ تم لوگوں نے بتایا تھا کہ کسی اجنبی لفنگے نے ماموں کا قتل کر دیا، مگر یہاں تو… جناب، جب ہم آپ کو اطلاع دینے گئے تھے تو ماموں ادھر ہی گرا پڑا تھا۔ جنید نے زمین کے حصے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں بتایا، پتہ نہیں اب کہاں غائب ہو گیا۔ وہ کہیں غائب نہیں ہوا سرکار، وہاں موجود لوگوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، چند لوگ ماموں کو تانگے میں ڈال کر کلینک لے کر گئے ہیں۔ کلینک؟ میری حیرت دو چند ہوگی، ایک لاش کو کلینک لے گئے ہیں؟ جی ہاں، وہی پختہ عمر شخص وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب مشتاق اور جنید کو ہم نے تھانے کی طرف دوڑایا تھا تو اس وقت یہی لگ رہا تھا ماموں کا کام تمام ہو گیا، مگر ان کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی بے حس و حرکت پڑے ماموں میں اچانک حرکت پیدا ہوئی اور وہ تکلیف کی شدت سے کرانے لگا۔ موقع پر موجود لوگوں نے ایک تانگا لا کر اس میں ماموں کو ڈالا اور ڈاکٹر عباس کے کلینک لے گئے ہیں۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ڈاکٹر عباس کا کلینک تھوڑی دور ادھر مین بازار ہی میں ہے۔ وہ تحمل مزاج شخص خاصا سمجھدار اور بردبار نظر آتا تھا۔ اس کی عمر 55 سے متجاوز تھی۔ میں نے اسے پوچھ لیا، چاچا آپ کا نام کیا؟ فرید بخاری، اس نے جواب دیا، لیکن لوگ صرف بخاری یا بخاری صاحب کہتے ہیں۔ بخاری صاحب آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔ جی ہاں بالکل، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، ہم لوگ 3-4 پیڑھیوں سے ادھر ہی رہ رہے ہیں۔ جی میں پاک فوج میں تھا، کچھ عرصہ پہلے ہی ریٹائر ہوا ہوں۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی بخاری صاحب، میں نے ان سے گرم جوش مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے امید ہے آپ قانون سے اپنے بھرپور تعاون کا اظہار کریں گے۔ آپ حکم کریں انچارج صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ مجھ سے جو بھی ہو سکا ضرور کروں گا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ماموں پر حملہ کرنے والا شخص اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتا، میں نے فرید بخاری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جتنے بھی لوگوں نے اسے دیکھا ان سب کے لیے وہ اجنبی تھا، کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے تو اس شخص کو دیکھا نہیں، مگر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آج سے پہلے اسے اس علاقے میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ جب اس نے ماموں پر حملہ کرنے کے بعد یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو کسی نے آگے بڑھ کر اسے روکا یا پکڑا کیوں نہیں؟ میں نے ہاتھ سے چپتے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، وہ تجزیاتی انداز میں بولا، جب اس نے اچانک ماموں پر وار کیا ہوگا اور ماموں نیچے زمین پر گر گیا ہوگا تو یہاں موجود لوگوں کی تمام تر توجہ ماموں کی جانب مبذول ہو گئی ہوگی اور کسی نے اس شخص پر دھیان نہیں دیا ہوگا، لہٰذا وہ بڑی آسانی سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ فرید بخاری کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ ایمرجنسی کی صورت میں عموماً عوام اسی رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا، اس کا مطلب ہے جب ماموں پر حملہ ہوا آپ یہاں موجود نہیں تھے؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، جب میں یہاں پہنچا تو یہ واقعہ پیش آ چکا تھا، حملہ آور یہاں سے فرار ہو گیا تھا، البتہ… لمحاتی توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، البتہ جنید اور مشتاق میرے سامنے ہی آپ کو اطلاع دینے تھانے کی طرف گئے تھے، اور جب ماموں کے جسم میں حرکت ہوئی تو میں نے فوراً اسے 2 افراد کی نگرانی میں ایک تانگے میں ڈال کر عباس کلینک بھجوا دیا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، میں نے سراہنے والے انداز میں، اور اب اس سے بھی زیادہ ایک اور اچھا کام آپ کو کرنا ہے۔ جی وہ کیا؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آپ ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کام بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ آپ حکم تو کریں تھانے دار صاحب، وہ بڑے جوش میں بولا۔ میرے بس میں جو بھی ہوا ضرور کروں گا۔ میں تو ابھی فوری طور پر عباس کلینک جا رہا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا یہاں کی صورتحال آپ سنبھالیں گے؟ جی ضرور سنبھالوں گا، وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1، جائے وقوع کی جو چیز جہاں پڑی ہے وہ وہاں سے ہلنا نہیں چاہیے، میں نے کہا۔ اس سلسلے میں میرا کانسٹیبل بھی آپ کی مدد کرے گا۔ میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبل صفدر کی جانب اشارہ کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ نمبر 2،
اب یہاں پر موجود افراد میں سے کم 10 ایسے لوگوں کا چناؤ کریں گے جنہوں نے حملہ آوروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور دوبارہ دیکھتے ہی فوراً پہچان سکتے ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل سمجھ رہا ہوں، وہ پرمانی انداز میں بولا۔ آپ بے فکر ہو کر کلینک جائیں، یہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ میں نے کانسٹیبل صفدر کو ضروری ہدایات دی، پھر زخمی ماموں کو دیکھنے عباس کلینک کی جانب روانہ ہو گیا۔ عبدالغفار عرف ماموں کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ وہ اس قابل تو نہیں تھا کہ میں اس کا بیان قلم بند کر سکتا، تاہم ڈاکٹر نے اس کے خطرناک زخم پر ٹانکے لگا کر مرہم پٹی کر دی تھی اور اسے مسکن انجیکشن بھی لگا دیا گیا تھا، جس کے زیر اثر وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے تنقیدی نظر سے ماموں کا جائزہ لیا، پھر ڈاکٹر عباس کے پاس آ بیٹھا۔ عباس کلینک 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ابتدائی حصے میں وہ خود بیٹھ کر مریضوں کو دیکھتا تھا اور عقبی حصہ ایمرجنسی مریضوں کے لیے تھا، جہاں ڈرپ والے مریضوں کو لٹایا جاتا تھا یا پھر ایسے مریضوں کو جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو۔ ماموں اسی حصے میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ ان دونوں حصوں کے بیچ میں ایک لبوتری سی قبر نما ڈسپینسری بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عباس معذرت خواہانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ سیدھا پولیس کیس تھا اور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ہی مریض کو ٹریٹمنٹ دے دیا ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب، میں نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ آپ نے ایک شخص کی جان بچانے کی کوشش کی ہے اور اپنی اس کوشش میں 100% کامیاب بھی رہے ہیں۔ گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ وہ میرے آخری جملے کی گہرائی میں اتر کر اس کی معنویت کو محسوس کرتے ہوئے بولا، ڈاکٹر تو صرف کوشش ہی کرتا ہے، زندگی بچانے یا زندگی دینے والی تو خدا ہی کی ذات ہے، اس میں کیا شک ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انسان محض مثبت اور منفی کوشش کرتا ہے، زندگی اور موت دینے کا اختیار صرف اسی قادر مطلق کو ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، ماموں کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ میرے حساب سے بالکل ٹھیک ہے، خطرے والی کوئی بات نہیں، وہ تسلی بھرے انداز میں بولا۔ گردن پر گہرا زخم آیا ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں تیز دھار آلے کا کٹ کتنا ظالم ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے ٹانکے وغیرہ لگا کر زخم اچھی طرح سی دیا، البتہ ہفتہ 10 دن میں ماموں بھلا چنگا ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، ماموں کو جو لوگ یہاں لے کر آئے تھے ان میں کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ ماموں کے ساتھ 2 بندے آئے تھے تھانے دار صاحب، ڈاکٹر نے بتایا۔ ایک کا نام سبحان ہے، وہ اب ماموں کی بیوی کو اس واقعے کی اطلاع دینے گیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ ماموں کی بیوی کو ساتھ ہی لے کر آئے گا اور پھر ماموں کو کلینک سے گھر بھی وہی پہنچائے گا۔ اور دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے سوال کیا۔ سلو، ڈاکٹر عباس نے جواب دیا۔ سلامت علی عرف سلو نامی یہ نوجوان ماموں کی دکان پر ملازم ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ یہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ ادھر باہر کہیں کھڑا ہو، میں دیکھتا ہوں اس سے۔ ڈاکٹر نے بات مکمل کرنے کے بعد اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ گھنگریالے بالوں والا ایک پستہ قامت نوجوان کلینک میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی، رنگت گندمی اور آنکھوں کے انداز میں ایک خاص قسم کی تیزی و تراری تھی۔ اس نوجوان پر نگاہ پڑتے ہی ڈاکٹر عباس نے بڑی سرعت سے کہا، ڈاکٹر صاحب لیں، سلو بھی آ گیا۔ سلامت علی عرف سلو نے مجھے سلام کیا۔ وہ اس واقعے کا چشمدید گواہ تھا، لہٰذا میں اسے لے کر ایک طرف بیٹھ گیا اور اسے مختلف سوالات کرنے لگا۔ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے ماموں پر حملہ کیا تھا؟ میں نے سلو سے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب مجھے ابھی تک کہیں سے موصول نہیں ہوا تھا۔ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے اس بندے کو زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، میری ساری عمر ادھر سودرا ہی میں گزری ہے جناب۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ادھر کا رہنے والا نہیں تھا۔ جب وہ فرار ہو رہا تھا تو تم نے اسے پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تمہارے مالک کو مار کر جا رہا تھا اور تم نے اسے جانے دیا؟ تھانے دار صاحب، وہ آنکھوں کو مخصوص انداز میں گھماتے سراسیمہ لہجے میں بولا، میں نے جب ماموں کو گرتے دیکھا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ادھر لپکا تھا۔ میں نے فوراً ماموں کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص پر تو میرا بالکل دھیان نہیں گیا تھا، اسے پکڑنے کی کیا کوشش کرتا جی؟ اس معاملے میں تم اکیلے نہیں ہو سلو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہاں موجود کسی بھی شخص نے اسے روکنے یا پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہرحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس شخص کی ماموں سے ایسی کون سی دشمنی تھی جو وہ چھری سے اس پر حملہ ور ہو گیا؟ جناب دشمنی تو کوئی نہیں تھی، بس وہ بندہ بدماشی کر رہا تھا اور ماموں کو اس کی بے ایمانی پر غصہ آ گیا، سلو نے بتایا۔ دونوں میں بحث ہونے لگی، پھر اس بندے نے ماموں کے سامنے رکھی چھری اٹھائی اور اس کی گردن پر وار کر دیا۔ وہ بندہ کس قسم کی بدماشی کر رہا تھا؟ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ تم نے اس کی بے ایمانی کا ذکر کیا، ماموں سے وہ کس معاملے پر بحث کر رہا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ وہ بندہ ہمارے پاس تکے کباب کھانے آیا تھا، اس نے پہلے ایک چکن ٹکا 4 سیخ کباب کا آرڈر دیا۔ میں نے اس کی مطلوبہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس وقت اس بندے کے علاوہ بھی 3-4 لوگ ٹکا بوٹی وغیرہ کھا رہے تھے اور سب پر میری نظر تھی۔ کسی کو پانی چاہیے تھا تو کسی کو چٹنی پیاز وغیرہ کی ضرورت تھی اور کسی کے پاس روٹی ختم ہو گئی تھی۔ میں ہر گاہک کی آواز پر اس کی ضرورت پوری کر رہا تھا۔ اس بندے نے 2 روٹیاں فوراً ہی معدے میں اتار لی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا
اس نے پچھلے 2-4 دن سے کھانا نہ کھایا ہو۔ اس نے مجھ سے اور روٹیاں لانے کو کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک چکن ٹکا کا مزید آرڈر بھی دے دیا۔ میں نے روٹیاں تو فوراً اس کے سامنے رکھ دیں اور چکن ٹکا میں 5-6 منٹ لگ گئے ہوں گے۔ اس دوران میں وہ سیخ کباب کے ساتھ روٹی کھاتا رہا۔ بہرحال اس نے کھانا ختم کیا اور پیسے دینے کے لیے ماموں کے پاس پہنچ گیا۔ جب کوئی گاہک ماموں کو پیسے دینے لگتا ہے تو ماموں مجھے آواز دے کر پوچھتا ہے کہ اس شخص کا کیا حساب بنا ہے۔ ماموں میرے آرڈر پر ٹکے کباب اور بوٹی وغیرہ انگیٹھی پر سینکتا رہتا ہے۔ گاہکوں کا حساب رکھنا میرے فرائض میں شامل ہے تو جناب۔ جب وہ بندہ ماموں کے پاس پہنچا تو ماموں نے مجھے پکارا، ہاں بھائی سلو، کیا حساب ہے اس بندے کا؟ ماموں، اس بندے کے 2 چکن ٹکا، 4 سیخ کباب اور 4 روٹیاں ہیں۔ میں نے اس بندے کے کھانے کا حساب لگا کر بتا دیا۔ ماموں نے فوراً پیسے بتا دیے۔ وہ شخص ایک دم ہتھے سے اکڑ گیا اور میری جانب اشارہ کرتے ہوئے ماموں سے بولا، چاچا تم نے بڑا بے ایمان نوکر رکھا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا بھائی جی؟ ماموں نے چونک کر پہلے مجھے اور پھر اس بندے کی طرف دیکھا۔ ہونا کیا چاچا؟ وہ ہفکی بھرے انداز میں بولا، میں نے 1 چکن ٹکا، 4 کباب اور 2 روٹیاں کھائی ہیں اور یہ تمہارا نوکر 2 چکن ٹکے اور 4 روٹیاں حساب میں لگا رہا ہے۔ یہ تو کھلی بے ایمانی ہے۔ سالو نے کبھی ایسا کیا تو نہیں، مجھے اس کے حساب پر پورا بھروسہ ہے، ماموں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، سلو ان بھائی جی کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بندہ خود ہی اپنے لیے مسئلہ ہے ماموں، میں نے تلخی بھرے انداز میں کہا۔ میرا قصہ بالکل ٹھیک ہے۔ لگتا ہے اس بندے کی نیت میں فتور آ گیا۔ ٹکے کباب تو یہ کھا ہی چکا ہے، اب یہ 1 چکن ٹکا اور 2 روٹیوں کے پیسے بھی ہضم کرنا چاہتا ہے۔ چاچا دیکھو تو اس لڑکی کی زبان کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، لگتا ہے یہ اس دکان کا مالک اور تم نوکر ہو چاچا۔ بھائی جی آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے، ماموں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سلو بے ایمانی نہیں کر سکتا، اس کا حساب ٹھیک ہے۔ تمہارا مطلب ہے میں فراڈ کر رہا ہوں؟ وہ برہمی سے بولا، مجھے لگتا ہے تم دونوں ہی آپس میں ملے ہوئے ہو، لوگوں کو الو بنا کر ان سے زیادہ پیسے بٹورتے ہو، لیکن میں 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں دوں گا۔ بھائی جی اگر تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں تو صاف بتا دو، میں تمہیں پیسے چھوڑ دوں گا، ماموں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یہ الٹے سیدھے ڈرامے کیوں ڈال رہے ہو؟ ماموں غصے کا بہت تیز تھا۔ مجھے تو حیرت تھی کہ وہ اس بندے کی زیادتی کے باوجود بھی بڑی نرمی سے بھائی جی کہہ کر اس سے بات کیوں کر رہا تھا۔ بہرحال جب اس بندے نے اپنی غلط بات جاری رکھی تو ماموں زیادہ دیر تک خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور اس کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ جب ہی اس نے ڈرامہ ڈالنے کی بات کی تھی۔ ڈرامہ میں نہیں، تم دونوں مل کر رہے ہو، وہ بندہ خاصی بدتمیزی سے بولا۔ میری جیب میں اتنی رقم ہے کہ میں تمہاری یہ دکان کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بن کر آسانی سے لوٹ جاؤں گا۔ ماموں نے اس بندے کا یہ سٹائل دیکھا تو سلگانے والے انداز میں کہا، سنو بھائی جی، انسان زندگی میں 2 چیزوں کو کبھی بھول نہیں سکتا، چاہے اس کی یادداشت بھی کیوں نہ چلی جائے۔ کون سی 2 چیزیں؟ وہ بگڑے ہوئے انداز میں بولا۔ نمبر 1، ماموں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز انداز میں کہا، کسی کا کھایا ہوا مال۔ نمبر 2، کسی سے کرایا ہوا کوئی برا کام۔ اوئے بڈھے، تم نے مجھے گالی دی؟ وہ بندہ ماموں کی حقیقت بیانی سنتے ہی طیش میں آ گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ماموں کے سامنے رکھی چھری اٹھا لی اور اس سے پہلے کہ ماموں اس کے ارادے کو بھانپ پاتا، اس کمبخت نے ماموں کی گردن پر چھری کا وار کر دیا۔ ماموں چھری کھاتے ہی زمین پر گر گیا اور میں اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں جناب۔ اس کے علاوہ اگر تمہیں کوئی خاص بات پتا ہو تو بتاؤ۔ نہیں جناب، میں جو کچھ جانتا تھا وہ آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیا، اس کے سوا مجھے کچھ اور پتا نہیں ہے۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ سبحان ماموں کی بیوی کو لے کر آ گیا۔ ماموں کی گھر والی کا نام غفوری تھا اور وہ بھی ماموں کی طرح جگت مامی تھی۔ وہ سانولی رنگت کی مالک ایک پستہ قامت عورت تھی اور 50 کے پیٹے میں دکھائی دیتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں ایک خاص بات جو بعد میں مجھے معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ بے اولاد تھے۔ میں نے غفوری مامی کو تسلی تشفی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، ماموں 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، معمولی سا زخم آیا گردن پر۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیا یہ اپنے کمپاؤنڈر کو گھر بھیج کر ماموں کی پٹی وغیرہ کروا دیا کریں گے اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انجیکشن وغیرہ بھی لگوا دیں گے۔ اب تم ماموں کو گھر لے کر چلی جاؤ اور یہ جتنا زیادہ آرام کریں کرنے دو۔ اللہ تمہارا بھلا کرے تھانے دار پتر، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ لیکن وہ حرامی تھا کون جس نے ماموں پر چھری سے حملہ کر دیا؟ عبدالغفار کا یہ ٹائٹل ایسا مقبول عام تھا کہ اس کی بیوی بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے ماموں ہی کا لفظ استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں بتایا، اس بندے کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا، لیکن مجھے امید ہے بہت جلد میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ سورما ہے کون۔ سودرا کا تو بچہ ماموں کو جانتا ہے، مامی غفوری نے کہا۔ میں مانتی ہوں وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ چھری سے اس پر حملہ ور ہو۔ یہاں کے سب لوگ اس کے غصے سے واقف ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے مامی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایک تو وہ بندہ سودرا کا رہنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ ماموں کے مزاج سے واقف نہیں تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ کمبخت غصے کا خود بھی بہت تیز تھا۔
ماموں نے تو آرام ہی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ ماموں کے ایک جملے کو برداشت نہ کر سکا اور طیش میں آ کر اس نے چھری سے ماموں پر حملہ کر دیا۔ جب وہ ادھر کا رہنے والا نہیں تو پھر اس کی ماموں سے کیسی دشمنی؟ مامی غفوری نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ بس پیسوں کے لین دین پر ان میں منہ ماری ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی معلومات کے مطابق کہا، اس کھانے کا جو بل بنا تھا وہ اس سے کم دے رہا تھا۔ میں ماموں کو پچھلے 30 سال سے جانتی ہوں۔ مامی غفوری نے بڑے اعتماد سے کہا۔ وہ غصے کا ذرا تیز ضرور ہے لیکن دل کا برا نہیں، اور بے ایمان یا دھوکے باز ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کرو کہ ماموں کی جان بچ گئی، ورنہ اگر زخم ذرا اور گہرا لگ جاتا تو شہرہ کٹنے کا بڑا مضبوط امکان تھا۔ آپ نے بتایا کہ وہ بندہ سودرا کا رہنے والا نہیں؟ آپ نے بتایا ہے کہ وہ بندہ سودرا کا رہنے والا نہیں۔ مامی غفوری آنکھیں سکیڑ کر سوچنے والے انداز میں بولی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مہمان ہو سکتا ہے۔ مہمان؟ کس کا مہمان؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ تو مجھے پتا نہیں نا جناب، وہ جلدی سے بولی۔ جب وہ یہاں کا وسنیک نہیں تو پھر کسی کے گھر آیا ہوا کوئی مہمان ہی تو ہو سکتا ہے، کسی کا بھی مہمان۔ غفوری مامی نے ایک اہم پہلو کی جانب توجہ مبذول کرائی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ وہ بندہ کسی کا مہمان ہو، لیکن اس صورت میں فوراً ایک سوال اٹھتا تھا کہ اگر وہ کسی کے گھر آیا ہوا کوئی مہمان تھا تو پھر اسے ماموں کی دکان پر بیٹھ کر تکے کباب کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر ضرورت پیش آ ہی گئی تھی تو وہ اکیلا کیوں تھا؟ اس کے ساتھ گھر کا کوئی آدمی کیوں نہیں تھا؟ اگرچہ اس پہلو پر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے لیکن اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غفوری مامی کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ میں اس حوالے سے بھی لوگوں کو چیک کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے غفوری مامی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ مراد جو کوئی بھی ہے بہت جلد میری گرفت میں ہوگا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اور جب وہ آپ کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کا دیدار مجھے بھی کرائیں۔ میں سانس روک کر اس کے سر میں پورے 7 جوتے ماروں گی اور پوچھوں گی، بتا ماموں نے تیری کون سی بھانجی کو چھیڑا تھا جو تو نے اس پر چھری اٹھائی؟ یہ ماموں کی گھر والی جگت مامی غفوری بھی مزاج اور غصے کی کچھ سست نظر نہیں آتی تھی۔ 2-4 جملوں ہی نے اس کے سٹائل کا تعارف پیش کر دیا تھا۔ وہ شخص جب بھی میرے قابو میں آیا میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ میں کل کسی وقت اس کا بیان لینے آؤں گا۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں نے سبحان نامی اس بندے کے ہمراہ ماموں اور مامی کو عباس کلینک سے ان کے گھر کی جانب روانہ کر دیا۔ سبحان کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ وہ ماموں کا پڑوسی تھا اور سودرا کے مین بازار ہی میں اس کی کریانے کی دکان تھی۔ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی کہانی میں کسی گاؤں دیہات کے مین بازار کا ذکر کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز لاہور، کراچی یا راولپنڈی جیسا مین بازار نہیں ہوتا۔ گاؤں دیہات کے مین بازار کا مطلب ہے کسی بھی مرکزی گلی میں مختلف نوعیت کی چند دکانیں۔ ماموں اور مامی کو ان کے گھر بھجوانے کے بعد میں سلامت علی عرف سلو کے ساتھ جائے واردات کی جانب روانہ ہو گیا۔ فرید بخاری نے کسی فیلڈ مارشل کا کردار ادا کیا تھا۔ جب میں واپس ماموں تیکا فروش کی دکان پر پہنچا تو ہر شے جوں کی توں تھی۔ میں فوری طور پر جائے وقوع کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ اصولی طور پر یہ کام مجھے سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ ماموں کی لاش کو کسی کلینک بھجوایا جا چکا ہے تو میں فوراً ادھر لپک گیا تھا۔ میں تو ماموں کے قتل کی اطلاع پا کر تھانے سے نکلا تھا اور پھر پے در پے صورتحال میں تبدیلی رونما ہوتی چلی گئی۔ اگر ماموں ایسا ہی شدید زخمی ہو چکا تھا تو پھر اسے سودرا کی کسی کلینک نہیں بلکہ وزیر آباد کے سرکاری اسپتال لے جانے کی ضرورت تھی۔ یہی تشویش مجھے جائے وقوع سے کھینچ کر ڈاکٹر عباس کے کلینک پر لے گئی تھی۔ میں نے 15-20 منٹ تک کانسٹیبل صفدر کے تعاون سے جائے واردات کا مکمل معائنہ کر ڈالا۔ وہ بنیادی طور پر ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کے آگے ایک بڑے سے چوبی تخت پر ماموں نے اپنی دکانداری سجا رکھی تھی۔ کوئلوں والی ایک بڑی سی انگیٹھی کے برابر میں تکہ اور بوٹی کباب کی سیخوں والا سٹینڈ تھا۔ دوسری جانب ایک بڑے سے تسلا نما برتن میں مال بھرا ہوا تھا۔ تکے، بوٹی اور کباب کے اس مال کو مسالہ لگا کر بالکل تیار حالت میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اب اسے سیخ میں پرو کر کوئلوں پر سیکنے کی ضرورت تھی۔ جس گدی نما سیٹ پر ماموں برجمان ہو کر تکے کباب تیار کرتا تھا وہ دراصل لکڑی کی بنی ہوئی ایک چوکی تھی جس کے زیریں حصے میں 2 درازیں بھی بنی ہوئی تھی جن میں ماموں اپنی بکری کی رقم رکھا کرتا تھا۔ اسی چوکی کے اوپر روئی والی گدی رکھ کر ماموں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا رکھی تھی۔ اسی چوکی کی دائیں جانب چٹنی اور پیاز والے 2 تسلے رکھے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹے سے برتن میں گھی بھی نظر آ رہا تھا۔ چوبی تخت کے آگے ماموں نے گاہکوں کے لیے لکڑی ہی کی 4-5 بینچیں ڈال رکھی تھیں جہاں بیٹھ کر وہ لوگ اپنے معدوں کو خوش کیا کرتے تھے۔ آج کل کے دور کی زبان میں یوں کہیں کہ وہ باربیکیو کے مزے اڑایا کرتے تھے۔ میں نے اس چھری کی تلاش میں بھی چاروں جانب نظر دوڑائی جو ماموں کی ملکیت بلکہ اس کی دکانداری کا ایک لازمی جز بھی تھی، اور اسی چھری کی مدد سے ایک اجنبی بدماش نے ماموں کو ضرب شدید پہنچائی تھی، لیکن مذکورہ چھری مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اب یہی سوچا اور کہا جا سکتا تھا کہ وہ بندہ ماموں کو زخمی کرنے کے بعد چھری اپنے ساتھ لے گیا تھا۔
میں نے ریٹائرڈ فوجی فرید بخاری کو 10 ایسے افراد اکٹھا کرنے کی ہدایت کی تھی جو حملہ آور اجنبی کو دیکھتے ہی پہچان سکتے ہوں، اور اس اللہ کے بندے نے میرے مطلوبہ 15 بندے جمع کر لیے تھے۔ جب ماموں اور بدماش حملہ آور کے بیچ بحث بازی ہو رہی تھی تو آس پاس کی دکانوں کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ گویا ایسے شاہدین کی کوئی کمی نہیں تھی جو اجنبی حملہ آور کی شناخت میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے فرید بخاری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ ان لوگوں کو لے کر تھانے آ جائیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ تھانہ جائے وقوع سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں دراصل وہاں سب کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے غلط استعمال سے بعد میں مجھے تفتیشی معاملات میں کسی رکاوٹ یا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ دوست دشمن تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لہٰذا تفتیشی معاملات میں بہت زیادہ احتیاط برتنا پڑتی ہے۔ فرید بخاری نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ملک صاحب، جو آپ کا حکم، آپ چلیں، ہم بھی آپ کے پیچھے ہی پہنچ رہے ہیں۔ اتنے بندوں کے لیے ہمیں کم از کم 2 تانگے تو کرنا ہی ہوں گے۔ آپ جو بھی مناسب سمجھتے ہیں وہ اقدام ضرور کریں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 15-20 منٹ میں آپ لوگ میرے پاس تھانے میں پہنچ جائیں۔ پہنچ جائیں گے ملک صاحب، فرید بخاری نے بڑے اعتماد سے کہا، آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ اور میں مطمئن ہو کر صفدر کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ یہ اطمینان صرف اسی حوالے سے تھا کہ ریٹائرڈ فوجی فرید بخاری نے جس کام کا وعدہ کیا تھا وہ ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں اور بہت سارے معاملات نے مجھے اندر سے بے چین کر رکھا تھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ تشویشناک امر یہ تھا کہ اس بندے کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جب وہ سودرا میں بالکل نیا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا تھا اور کہاں سے وہ آیا تھا۔ اگر وہ کسی کا مہمان تھا تو یہ پتہ چلانا بہت ضروری تھا کہ وہ یہاں کے کس رہائشی کے گھر میں مہمان بن کر آیا ہوا تھا۔ قصہ مختصر، جلد از جلد اس بندے کا سراغ لگانا نہایت ہی اہم تھا۔ جب میری نظر میں وہ بندہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ میں اس کا سراغ لگانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اگر وہ کسی بری نیت سے قصبہ سودرا میں وارد ہوا تھا تو پھر اسے لازماً یہاں سے جانا بھی تھا۔ لہٰذا ان تمام راستوں کی نگرانی اور ناکہ بندی بھی ضروری تھی جو سودرا میں داخل ہوتے تھے یا یہاں سے باہر جاتے تھے، اور اس مقصد کے لیے میرے ذہن میں سب سے اچھی جگہ سودرا کا بس اسٹینڈ تھا۔ میرے تھانے سے چند گز کی دوری پر ایک بس اسٹینڈ واقع تھا۔ اسٹینڈ کا لفظ احلاقاً شامل ہو گیا تھا، ورنہ وہاں ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ بسوں کے رکنے کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی، اسے آپ چند درختوں کے نیچے واقع ایک سادہ سا دیہاتی بس اڈا سمجھ لیں تو آسانی رہے گی۔ وزیر آباد سے آنے والی بسیں اور ویگنیں وہاں چند منٹ کا پڑاؤ کرتی تھیں، پھر آگے کے گاؤں دیہات کی سمت بڑھ جاتی تھی۔ اسی بس اسٹینڈ کے پہلو میں تانگا اسٹینڈ بھی واقع تھا۔ میں نے اس مقام کی خصوصی نگرانی کا فیصلہ اس لیے بھی کیا تھا کہ سودرا کی جانب آنے والوں اور یہاں سے کہیں اور جانے والوں کو اس بس اسٹینڈ یا تانگا اسٹینڈ سے باہر نکلنے کے لیے یہیں سے گزرنا پڑتا۔ کچھ بھی تھا، اس نامعقول اجنبی لفنگے کی فوری گرفتاری بہت ضروری تھی۔ میں نے تھانے پہنچ کر کانسٹیبل حیدر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حیدر علی مقامی آدمی تھا اور سودرا کے بچے کو صورت سے پہچانتا تھا۔ اگر اس وقت سودرا کا کوئی وسنیک اس کہانی کو پڑھ رہا ہے تو اسے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس دور کی یہ کہانی ہے اس زمانے میں سودرا اتنا زیادہ پھیلا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا جیسا کہ آج کل نظر آتا ہے۔ اس وقت یہ اونچی سی جگہ پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں بسنے والا ہر شخص گاؤں کے دیگر رہائشیوں کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا۔ حیدر علی نے مجھے سلام کیا اور اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے حالیہ واقعات سے آگاہ کیا۔ وہ بڑی توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو اس نے نہایت ہی فرما برداری سے کہا، ملک صاحب آپ حکم کریں، جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ حیدر علی ایک چاق و چوبند اور ذہین کانسٹیبل تھا۔ اس کی عمر 26 اور 27 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ مجھے اس کی ذہانت اور پیشہ ورانہ صلاحیت پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آج کی رات اور کل کا دن تمہیں اس راستے کی کڑی نگرانی کرنا ہے جو سودرا سے نکل کر دوسرے مقامات کی طرف جاتا ہے۔ صرف ان لوگوں پر نظر رکھنا ہے جو سودرا کو چھوڑ کر وزیر آباد کی طرف جانے کی کوشش کریں یا دوسری سمت بلائی گاؤں دیہات کا رخ کرنا چاہیں۔ مجھے یقین ہے وہ اجنبی بدماش بھی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے اجنبی لوگوں پر ہی خصوصی نظر رکھنا ہوگی؟ حیدر علی نے کہا، آپ تو یہ انتظام صرف اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا جس نے ماموں تکے والے کو چھری کے وار سے شدید زخمی کر دیا ہے۔ تم بالکل صحیح سمجھے ہو حیدر علی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں واقعی اس اجنبی لفنگے کو جتنی جلدی ممکن ہو اپنی نظر کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد سے آیا ہے۔ میں آج رات ہی سے اس اجنبی بدماش کی تلاش کا کام شروع کر رہا ہوں۔ اگر وہ کسی بری نیت سے سودرا میں موجود ہے تو میری کارروائی کے نتیجے میں وہ بوکھلا جائے گا اور اسی بوکھلاہٹ میں وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ ایسے وقت میں تم اسے قابو کر کے ہتھ کڑی پہنا دو گے۔ اس کام کے لیے میں تمہیں 2 صحت مند اور مستعد نوجوان بھی دوں گا۔
اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اس کام کو کیسے ہینڈل کرتے ہو، بتاؤ کر لو گے نا؟ ملک صاحب آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے جبھی تو آپ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپ رہے ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی حیدر علی، تم اس مشن میں ہر قسم کی کارروائی کر سکتے ہو۔ اگر مطلوبہ آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تمہیں کسی مرحلے پر حد سے گزرنا پڑے تو اجازت ہے، مجھے ہر قیمت پر وہ بندہ چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی امید پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، اور تمہیں یہ کام سادہ لباس میں رہتے ہوئے کرنا ہوگا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بس اب تم روانہ ہو جاؤ۔ آپ نے جن دو مستعد نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، وہ لوگ کون ہیں اور وہ کس طرح میری معاونت کریں گے؟ ان دونوں کا تعلق سودرا ہی سے ہوگا، میں نے جواب دیا۔ تم یہاں کے ایک ایک آدمی کو جانتے ہو، انہیں دیکھتے ہی پہچان لو گے۔ میں خود انہیں لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان سے کس طرح کام لینا ہوگا، اس کا فیصلہ تم خود ہی کرو گے۔ وہ مکمل طور پر تمہارے اختیار میں ہوں گے، جیسے چاہو انہیں استعمال میں لانا۔ کانسٹیبل حیدر علی نے مجھے سلام کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں جو اتنی شد و مد سے اس اجنبی لفنگے کی تلاش کا پروگرام سیٹ کر رہا تھا، وہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بہت عجیب محسوس ہو، لیکن مجھے ہرگز ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اگر کسی ایسے آدمی کی بات ہوتی جو سودرا کا رہنے والا ہو تو شاید میں ماموں کے ساتھ اس کے تنازع کو اتنی اہمیت نہ دیتا، سیدھا سیدھا اسے پکڑ کر تھانے لے آتا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ ایک تو اس اجنبی فتنہ پرور شخص کو کوئی جانتا نہیں تھا، دوسرے ماموں کی اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، تیسرے وہ اس واردات کے بعد اچانک منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ بس یہی ایک نقطہ میری تشویش بلکہ پریشانی کا سبب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرید بخاری اپنی ٹیم کے ساتھ میرے پاس پہنچ گیا۔ ٹیم سے میری مراد وہ 15 افراد تھے جو حملہ ور اجنبی کو دوبارہ دیکھنے پر بآسانی پہچان سکتے تھے۔ میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اتنے زیادہ افراد کو ایک ساتھ بٹھانا تو ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں نے فرید بخاری کو کرسی پیش کی اور باقی سب کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ پھر میں نے حوالدار جان محمد کو بلا کر ان سب کے نام ماں ولدیت کے فہرست تیار کرنے کو کہا۔ ان سب کا تعلق چونکہ موزہ سودرا سے تھا، لہٰذا ایڈریس وغیرہ نوٹ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ان سب کو تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا، انہیں اپنی سوچ کے بارے میں بتایا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے وہ آپ لوگوں کے اندر ہی سودرا میں موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا، لیکن آپ میں سے ہر کوئی اسے دیکھتے ہی پہچان لے گا، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسے ڈھونڈ نکالیں۔ وہ جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ اسے قابو کرنے کے لیے اگر لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی بھی کرنا پڑے تو تم لوگوں کو میری طرف سے کھلی چھٹی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، ایک بات کا امکان موجود ہے، اس لیے دھیان رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ وہ اجنبی کسی کے گھر آیا ہوا کوئی مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ وہ آپ میں سے کسی کا مہمان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر آپ میں سے کوئی نہ کوئی اسے ضرور پہچان لیتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میرے سوال کے جواب میں چاروں جانب سے تائیدی آوازیں ابھریں اور انہوں نے اپنے اپنے انداز میں سر کو اس باتی جنبش بھی دی۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد کہا، لہٰذا اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بندے کو تلاش کرنا ہے۔ یہ گاؤں کوئی زیادہ بڑا نہیں، تم لوگ آپس میں سودرا کے مختلف علاقوں کو بانٹ لو اور ابھی سے کام شروع کر دو۔ جیسے ہی کوئی اہم بات پتہ چلے فوراً مجھے اطلاع دینا ہے، اور اگر وہ مجرم کہیں نظر آ جائے تو پہلے اسے قابو کرنا ہے، اس کے بعد میرے پاس آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ماموں تکا فروش سے اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر بھی اس پاگل نے ماموں کو شدید زخمی کر دیا۔ اس جنونی سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ کسی اور شخص کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ماموں کی تو جان بچ گئی، گاؤں کے کسی اور شخص کو وہ موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ تم لوگوں کی سلامتی اور حفاظت اسی میں ہے کہ اس شخص کو جلد از جلد پکڑنے کی کوشش کرو۔ وہ سب مجھے یقین دہانی کرانے کے بعد واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے تو میں نے ان میں سے 2 ہٹے کٹے نوجوانوں کو روک لیا اور باری باری ان کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کا نام کیا؟ میرا نام اسلم ہے جی، ایک نے بتایا۔ محمد اسلم، دوسرے نے جواب دیا۔ میں جاوید شاہ ہوں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اسلم نامی نوجوان کی عمر 20 سال کے آس پاس تھی، جبکہ جاوید 18 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں کی صحت کو قابل رشک کہا جا سکتا تھا۔ میں نے کوئی سوچ سمجھ کر ہی ان کا انتخاب کیا تھا۔ تم دونوں میں سے کسی کی شادی بھی ہوئی ہے یا ابھی تک کوارے ہی گھوم رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے یہ سوال ایک خاص مقصد کے تحت کیا تھا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا کہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، گھبرا کیوں گئے؟ میں تم لوگوں کی شادی نہیں کروانے جا رہا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے مجھے بتایا کہ ابھی ان میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر تو تمہارے ساتھ بیوی بچوں والا کوئی جھنجھٹ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ اپنے گھر بتا کر آ جاؤ کہ آج رات تمہاری تھانے میں گزرے گی۔ تھانے میں؟ اسلم نے گھبراہٹ آمیز انداز میں کہا۔ جاوید نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، جناب ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ملک صاحب آپ نے تو ان دونوں نوجوانوں کو ڈرا ہی دیا ہے۔
فرید بخاری نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ان کو اصل بات بھی بتا دے ورنہ یہ بیچارے تو خواہ مخواہ پریشان ہوتے رہیں گے۔ محمد اسلم اور جاوید شاہ کے سوا باقی 13 مجرم شناس افراد میرے احکام لینے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان دونوں جوانوں کو میں نے کسی خاص مقصد کے لیے روکا تھا یا پھر فرید بخاری ابھی تک میرے پاس بیٹھا ہوا تھا؟ وہ ریٹائرڈ فوجی تھا، لہٰذا اپنے تجربے کی بنا پر وہ اتنا تو بھانپ ہی گیا ہوگا کہ میں نے انہیں کسی کام ہی کے سلسلے میں روکا ہے۔ میں نے اسلم اور جاوید کی الجھن دور کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کسی پریشانی یا وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اصل میں تم لوگوں کی کسی خاص جگہ ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دونوں کو میں کانسٹیبل حیدر علی کے ساتھ نتھی کر دوں گا جو تھوڑی دیر پہلے ایک خاص مشن پر روانہ ہو چکا تھا۔ اسلم اور جاوید بھی چونکہ مقامی تھے لہٰذا ان تینوں کی خوب نبھ جاتی اور میں ان کی جانب سے زیادہ بہتر نتائج کی توقع رکھ سکتا تھا۔ میری وضاحت سن کر ان کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا اور وہ مجھے سلام کر کے خوشی خوشی رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد فرید بخاری نے گمبھیر انداز میں کہا، ملک صاحب آپ نے ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے، میں مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کون سا نکتہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جس میں آپ نے اس امکان کو ظاہر کیا ہے کہ وہ وحشی انسان کسی کے گھر میں آیا ہوا کوئی مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نکتہ میں نے نہیں بلکہ ماموں کی گھر والی غفوری مامی نے اٹھایا بخاری صاحب، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ جب عباس کلینک میں وہ ماموں کو لینے آئی تھی تو اس نے اجنبی بدماش کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس جانب میری توجہ دلائی تھی۔ بخاری صاحب آپ مسلسل اس بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ جناب بات دراصل یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک شادی ہو رہی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے مجھے بتانے لگا۔ لڑکی کا نام زرینہ عرف شرمیلی ہے۔ کل چندر کلا نامی ایک گاؤں سے اس کی بارات آنے والی ہے، لیکن کسی شرمیلی کی شادی کا موجودہ معاملے سے کیا واسطہ ہے؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چونکے ہوئے لہجے میں سبصار کیا۔ واسطہ وہی ہے جناب جس کی جانب تھوڑی دیر پہلے آپ نے توجہ دلائی ہے۔ وہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا، وہی کہ ماموں پر حملہ کرنے والا اجنبی گنڈا کسی کا مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کا اشارہ اس امر کی جانب ہے کہ شادی والے گھر میں تو ادھر ادھر سے بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہوں گے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ملک صاحب، آپ میری بات کی تہ میں اتر گئے ہیں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اپنے پڑوس میں کئی اجنبی چہروں کو دیکھا جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ظاہر ہے یہ تمام لوگ نیاز علی اور رفعت بی بی کے رشتہ دار ہوں گے جو زرینہ کی شادی میں شرکت کی غرض سے یہاں آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا تعلق موضع سودرا سے نہیں ہے۔ زرینہ عرف شرمیلی کے والد کا نام نیاز علی اور والدہ کا نام رفعت بی بی تھا۔ فرید بخاری ہی کی زبانی بات میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرمیلی کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی۔ اس ایک چھوٹا بھائی الیاس 12 سال کا تھا۔ یہ کل 4 افراد کا خاندان تھا جس میں سے کل ایک فرد یعنی شرمیلی کو یہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ موضع چندر کلا سودرا سے 4 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اگر سودرا کے اندر کھڑے ہو کر دیکھے تو یہ گاؤں وزیر آباد کی مخالف سمت میں پڑتا تھا۔ بہرحال ہر دو صورت میں بارات کو ہی اس مقام سے گزرنا تھا۔ اگر سودرا کے اندر کھڑے ہو کر دیکھے تو یہ گاؤں وزیر آباد کی مخالف سمت میں پڑتا تھا۔ بہرحال ہر دو صورت میں بارات کو اسی مقام سے گزرنا تھا جہاں میں نے کانسٹیبل حیدر علی کو تعینات کر دیا تھا۔ شرمیلی کی شادی چندر کلاں کے ایک نوجوان فاروق احمد سے ہو رہی تھی جس کے باپ انوار احمد کا انتقال ہو چکا تھا اور شادی کے تمام تر انتظامات اس کی ماں صادقہ بی بی ہی کر رہی تھی۔ یہ تمام تر معلومات مجھے فرید بخاری کی زبانی حاصل ہوئی تھی۔ جب اس نے شرمیلی کی شادی اور اس کے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کا تفصیلی ذکر کیا تو میں نے گمبھیر انداز میں کہا، بخاری صاحب پھر تو آپ کے لیے بھی بہت سا کام نکل آیا۔ آپ حکم کریں جی، میں تو ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ وہ تعاون آمیز انداز میں بولا، آرام و سکون کی زندگی گزارتے ہوئے میری ہڈیوں کو پھپھوندی لگ رہی ہے۔ چلیں اسی بہانے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے کا موقع مل جائے گا۔ شادی والا گھر آپ کے گھر کے برابر میں واقع ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لہٰذا وہاں آئے ہوئے مہمانوں پر کڑی نگاہ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ تو میں کر لوں گا، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، لیکن اس سے مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ کیا مطلب ہے بخاری صاحب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ مہمانوں کی نگرانی اس لیے کروانا چاہتے ہیں نا؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس نے مجھ سے استفسار کیا تاکہ اس آدمی کو قابو کیا جائے جس نے چھری کا وار کر کے ماموں کو شدید زخمی کر دیا۔ ظاہر ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن مسئلہ یہ ہے ملک صاحب کہ میں اس حبیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ اس مسئلے کا بہت ہی آسان حل ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر آپ اس شخص کو صورت سے نہیں پہچانتے تو اپنے ساتھ کسی ایسے بندے کو منسلک کر لیں جس نے جائے وقوع پر اس بدماش کو یہ واردات کرتے دیکھا ہو۔
لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہرگز نہیں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں ایسے بندے کا بندوبست کر لوں گا۔ ہمارے درمیان مزید 15-20 منٹ تک اسی نامعلوم اجنبی حملہ ور کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر فرید بخاری مجھ سے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا۔ ایک اجنبی شخص نے طیش کے عالم میں چھری کا وار کر کے دوسرے شخص کو شدید زخمی کیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ یہ سٹیٹمنٹ بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتا، لیکن میرا دل اسے معمولی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر وہ اجنبی لفنگا پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو بات آئی گئی ہو جاتی، مگر اس کی پراسرار گمشدگی ہی میری بے چینی کا اصل سبب تھی۔ میری چھٹی حس بار بار مجھے ٹہوکا دیتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا گڑبڑ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں انہی پریشان کن سوچوں کے ساتھ چومکھی لڑ رہا تھا کہ مشتاق احمد اور جاوید شاہ واپس آ کے اب وہ ہنسے حشاش وشاش اور پرسکون دکھائی دیتے تھے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں بتایا کہ میں نے سودرا کی جانب آنے اور یہاں سے باہر جانے والے راستے کے ایک خاص مقام پر ناکہ لگا دیا ہے، جہاں میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل حیدر علی موجود ہے۔ تم دونوں اس مشن میں حیدر علی کی مدد کرنا، اوکے؟ آپ نے جو کچھ سمجھایا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، جاوید شاہ نے بڑے اعتماد سے کہا۔ شاباش، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ میں نے انہیں مزید ضروری ہدایات سے لیس کیا، پھر اپنی میت میں وہاں چھوڑایا جہاں کانسٹیبل حیدر علی پہلے سے موجود تھا۔ اس کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ جب ماموں کے قتل کی اطلاع مجھے ملی تھی اس وقت میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر چکا تھا اور مجھے بڑی کڑاکے کی بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن اب صورتحال کافی بدل چکی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹے کی بھاگ دوڑ نے مجھے اس قدر تھکا دیا تھا کہ میری بھوک غائب ہو گئی تھی۔ اصولی طور پر تو اب مجھے اور زیادہ بھوک محسوس ہونا چاہیے تھی، لیکن بعض اوقات تمام اصول اور قاعدے قانون دھرے رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا تھا، تاہم خالی پیٹ سونا بھی عقل مندی نہیں تھی، لہٰذا میں نے تھوڑا بہت کھایا، عشاء کی نماز ادا کی اور کوارٹر کے صحن میں چارپائی بچھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ میں ناشتے سے نپٹا ہی تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر تیز دستک کی آواز سنائی دی۔ ذہن فوری طور پر اس اجنبی فتنہ پرور شخص کی طرف چلا گیا جس نے پچھلی رات تیز دھار چھری کا وار کر کے ماموں تکے والے کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ ایسا سوچنا ایک فطری عمل بھی تھا۔ تھانے کے عملے کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں کتنے بجے اپنے کمرے میں پہنچ جاتا ہوں، لہٰذا کوارٹر کے دروازے پر عام حالات میں اس وقت دستک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گزشتہ رات میں نے 3-4 گھنٹے جس نوعیت کی مصروفیت میں گزارے تھے انہیں عام حالات یا نارمل سچویشن نہیں کہا جا سکتا تھا، چنانچہ اجنبی گنڈے کے حوالے سے کسی اہم اطلاع کی توقع کرنے کا مجھے پورا حق تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں دروازے کی جانب بڑھا کہ یقیناً اسی بندے کے بارے میں کوئی سنسنی خیز خبر ہوگی۔ جب تک میں مختصر سے صحن کو عبور کر کے بیرونی دروازے تک رسائی حاصل کرتا، دستک کی آواز ایک مرتبہ پھر ابھری، جس سے واضح تھا کہ دستک دینے والا کسی اضطراری یا اضطرابی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ بہرحال میں نے دروازہ کھولا تو خالد بھٹی کی صورت نظر آئی۔ خالد بھٹی ایک کانسٹیبل تھا اور آج کل شبینہ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ رات بھر کا جاگا ہوا ہے۔ میری سوالیہ نظر کے جواب میں وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، ملک صاحب آپ فوراً تھانے آ جائیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ بڑا غضب ہو گیا جی، اور بدستور بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، رفت بی بی کی لڑکی غائب ہو گئی گھر سے اور الزام آ رہا ہے فوجی چاچا پر۔ یہ کیا بکواس کرے ہو خالد؟ میں نے خفگی بھرے انداز میں کہا، رفت کی لڑکی کا فوجی چاچا سے کیا تعلق؟ یہ تو آپ تھانے آ کر خود ہی دیکھ لیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، دونوں پارٹیاں آئی بیٹھی کافی دیر سے۔ فوجی چاچا سے اس کی مراد فرید بخاری تھی، کیونکہ سودرا میں اسے بخاری صاحب کے علاوہ فوجی چاچا بھی کہا جاتا تھا۔ رفت بی بی کی لڑکی کا مطلب تھا شرمیلی یعنی زرینہ، جس کی آج چندر کلا سے برات آنے والی تھی، اور خالد بھٹی مجھے یہ اطلاع دے رہا تھا کہ شرمیلی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ یہ بڑی خطرناک اور سنسنی خیز اطلاع تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے تو میں نے بٹھاؤ آرام سے، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ یس سر، یہ کہتے ہوئے خالد بھٹی واپس چلا گیا۔ ایک نیا سلسلہ سامنے آ گیا تھا جس کے حوالے سے ذہن میں پہلے سے کوئی سوچ تھی ہی نہیں۔ مجھے پوری امید تھی کہ مجھ تک جو بھی پہلی اطلاع پہنچے گی اس کا تعلق اسی نامعلوم شخص سے ہوگا جس نے پچھلی رات ماموں کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ وردی پہنتے ہوئے میں اس نئی ہنگامی صورتحال کے بارے میں غور کر ہی رہا تھا کہ ذہن کے کسی گوشے میں ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ شرمیلی کی گمشدگی میں کہیں اس اجنبی بدماش کا ہاتھ تو نہیں؟ یہ ناممکن نہیں تھا۔ جس نوعیت کے حالات پچھلے 12 گھنٹے سے دیکھنے میں آ رہے تھے ان کی روشنی میں کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ گویا آج کا دن پھر بھاگ دوڑ اور افراتفری میں گزرنے والا تھا۔ میں برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو وہاں نصف درجن افراد کو بیٹھے دیکھ کر میں چونک گیا۔
ان میں سے صرف ایک چہرہ ایسا تھا جسے میں پہچانتا تھا، اور وہ چہرہ تھا ریٹائرڈ فوجی فرید بخاری کا۔ اس کے علاوہ 5-6 افراد اور بھی تھے، جن میں 1-2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ایک ادھیڑ عمر کی عورت تیزی سے آگے بڑھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ مجھ پر حملہ ور ہونے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے فریادی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، میں تو لٹ گئی، میری جوان بچی گھر سے غائب ہو گئی ہے، میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تھوڑی دیر بعد تو اس کی بارات آنے والی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے بخاری کی جانب اشارہ کیا، پھر احتجاجی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، مجھے پکا شک ہے کہ اسی بندے نے میری شرمیلی کو غائب کروایا۔ میں نے فریادی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم رفت بی بی ہو نا؟ جی، میں ہی شرمیلی کی بدنصیب ماں ہوں۔ پھر میں نے اس کے پیچھے کھڑے مرد کی جانب اشارہ کیا اور رفت سے سوال کیا، اور یہ تمہارا گھر والا نیاز علی ہے؟ نہیں جی، یہ تو میرا دیور افتخار علی ہے، رفت نے جواب دیا، نیاز علی کا چھوٹا بھائی۔ نیاز علی تو شرمیلی کی خبر سن کر گر گیا تھا، اسے اتنی زور کا چکر آیا کہ دھڑام سے زمین پر گرا، اس کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے، اس لیے میں نیاز علی کو گھر میں چھوڑ آئی ہوں، اور یہ میری چھوٹی بہن نگہت ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک عورت کی جانب انگلی اٹھائی اور بتایا، یہ میری چھوٹی بہن نگہت ہے اور باقی بھی ہمارے مہمان ہیں۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ نصف درجن افراد میں زیادہ تر رفت بی بی ہی کے حمایتی تھے۔ فرید بخاری بیچارہ اکیلا ہی نظر آتا تھا۔ برآمدے میں کھڑے کھڑے کچہری لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے رفت بی بی سے کہا، تم میرے کمرے میں آ کر اپنا بیان لکھواؤ، اور باقی لوگوں پر میں نے واضح کر دیا، تم میں سے کوئی ایک فرد رفت کے ساتھ میرے کمرے میں آ سکتا ہے، وہاں میلہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بات ختم کرتے ہی میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رفت بی بی اور افتخار علی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے رفت بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی ہمدردانہ لہجے میں کہا، دیکھو بی بی، مجھے تمہاری بچی کی گمشدگی کا سخت افسوس ہے، میں اسے جلد از جلد بازیاب کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس مقصد میں کامیابی کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جی، وہ روحانسی آواز میں بولی، بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو تم مجھے اس واقعے کی تفصیل بتاؤ۔ اچھا جی، بتاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ شروع ہو گئی۔ رفت بی بی کے بیان کے مطابق گزشتہ رات گھر میں شادی کا ہنگامہ چل رہا تھا، خوب گہما گہمی تھی، گھر عزیز رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے سب لوگ سو گئے، پھر آج صبح جب گھر کے لوگ بیدار ہوئے تو شرمیلی غائب تھی۔ شرمیلی کو گھر میں نہ پا کر ایک قیامت سی جاگ اٹھی، یہ انہونی سب کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ آج دن میں زرینہ اور اب شرمیلی کی بارات آنے والی تھی اور وہ غائب ہو گئی تھی۔ رفت بی بی کی پریشانی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اور خصوصاً براتیوں کو کیا جواب دے گی۔ اس کی تکلیف اپنی جگہ درست تھی، لیکن اس کہانی کی بہت سی باتیں میرے ذہن کو الجھا رہی تھیں، لہٰذا وہ جیسے ہی اپنا بیان مکمل کر کے خاموش ہوئی، میں نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کیا رات کو شرمیلی اکیلی سوئی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس کے ساتھ اس کی سہیلی تھی، رفت نے جواب دیا، شاہدہ نام ہے اس کا۔ شاہدہ اور شرمیلی کسی کمرے میں سوئی تھی یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو رفت جلدی سے بولی، جی وہ دونوں اندرونی کمرے میں سوئی تھیں، باقی سب لوگ دوسرے کمروں میں اور صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ آج صبح جب تم لوگ جاگے تو شرمیلی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے گھر کے کس فرد کو پتا چلا تھا کہ شرمیلی غائب ہو چکی ہے؟ شاہدہ ہی نے یہ اندھونا خبر سب کو دی تھی، افتخار علی نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے بتایا۔ اس وقت تک گھر کے بیشتر لوگ بیدار ہو چکے تھے، اکا دکا بس سو رہے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی گھر میں ایک ہنگامہ جاگ اٹھا۔ پہلے شرمیلی کو ادھر ادھر تلاش کیا گیا، جب وہ کہیں نہ ملی تو ہم نے تھانے کا رخ کیا جناب، اور اب ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر رازدارانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ جو باہر ریٹائر فوجی بیٹھا ہوا ہے نا، مجھے تو پورا شک ہے کہ شرمیلی کو اسی نے غائب کیا ہے۔ جی ہاں، رفت نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی، مجھے بھی اس مچھل پر شک ہے جناب۔ آپ لوگ کس بنا پر فرید بخاری کو شرمیلی کی گمشدگی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ میں نے رفت کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تو برسوں سے آپ کا پڑوسی ہے، اس کی شرمیلی سے یا آپ لوگوں سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں مانتی ہوں کہ ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی ہے، دشمنی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کیا رفت بی بی؟ وہ ذرا سا اٹکی تو میں نے فوراً پوچھ لیا۔ بخاری صاحب نے کل رات کو جو ڈرامہ کیا ہے وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، رفت نے لیکن کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، اسی وجہ سے میرا دھیان اس کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا رویہ اس نے یا اس کے گھر والوں نے پہلے کبھی نہیں دکھایا تھا، میں تو حیران ہوں رات کو اسے ہو کیا گیا تھا۔ تھانے دار صاحب، افتخار علی اپنی بھابھی کی تائید میں بولا، رفت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے خود بھی اس بخاری کی حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ دیکھیں جی، اگر کسی آوارہ شخص نے ماموں تکے والے کو چھری مار کر زخمی کر دیا تو اس میں ہمارا اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کا کیا قصور ہے؟ رفت بی بی نے برہمی سے کہا۔ یہ اس کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے تھانے دار صاحب، افتخار علی نے خفگی امیز انداز میں کہا۔ وہ اس بہانے گھر کے اندرونی ماحول کا جائزہ لے رہا تھا تاکہ اسے اپنے کام میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ میں تو کہتا ہوں جناب، اس نے رازدارانہ انداز میں توقف کیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں تو کہتا ہوں جناب کہ آپ اس فوجی چاچا کو زیر تفتیش لا کر اسے کڑی پوچھ گچھ کریں
تو شرمیلی کا کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ شرمیلی کی گمشدگی کے حوالے سے آپ لوگ جس پر بھی اپنا شک ظاہر کریں گے میں اسے کڑی تفتیش کروں گا۔ میں نے تھوڑی دیر کو رک کر ایک گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ رات فوجی چاچا نے آپ کے گھر میں کس قسم کی سرگرمی دکھائی تھی۔ ان دونوں نے مل جل کر مجھے جو واقعہ سنایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ ریٹائرڈ فوجی فرید بخاری گاؤں ہی کے ایک بندے کے ساتھ خفیہ نوعیت کی تفتیش کرتا پھر رہا تھا۔ اسے کسی ایسے اجنبی شخص کی تلاش تھی جو ماموں تکے والے کو شدید زخمی کر کے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ فوجی چاچا کو یقین تھا کہ مذکورہ شخص سودرا کا وسنیک نہیں، لہٰذا وہ کسی کے گھر آیا ہوا مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ اس رات سب سے زیادہ مہمان چونکہ شادی والے گھر میں موجود تھے اور یہ گھر فوجی چاچا کا پڑوس بھی تھا، لہٰذا اس کی تفتیش کا مرکز بھی یہی گھر بنا رہا۔ اگر اس پوچھ گچھ کا دائرہ رفعت کے گھر سے باہر ہی رہتا تو انہیں فرید بخاری کی یہ حرکت شاید اتنی ناگوار نہ گزرتی، لیکن جب اس نے، اور یہ گھر فوجی چاچا کا پڑوس بھی تھا، لہٰذا اس کی تفتیش کا مرکز بھی یہی گھر بنا رہا۔ اگر اس پوچھ گچھ کا دائرہ رفعت کے گھر سے باہر ہی رہتا تو انہیں فرید بخاری کی یہ حرکت شاید اتنی ناگوار نہ گزرتی، لیکن جب اس نے تفتیش کے بہانے گھر کے اندر بھی جھانکنا شروع کیا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ بہرحال رفعت وغیرہ نے ایک دیرینہ پڑوسی ہونے کے ناطے اس کے کام میں مداخلت نہیں کی، لیکن جب آج صبح زرینہ عرف شرمیلی اپنے کمرے سے غائب پائی گئی تو سب کا دھیان فوراً فوجی چاچا اور اس کی رات والی کارروائی کی طرف چلا گیا، اور اب یہ فساد رفعت کے گھر سے سفر کرتے ہوئے تھانے تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے بڑی توجہ سے ان دونوں کی بات سنی اور فوراً یہ بھی محسوس کر لیا کہ رفعت بی بی کے دل میں تو فوجی چاچا کے لیے مخالفانہ جذبات اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن افتخار علی کے بھڑکانے نے اسے خاصا گرم کر دیا تھا اور وہ اپنی کم اور دیور کی زبان زیادہ بول رہی تھی۔ افتخار کے انداز سے یہی جھلکتا تھا کہ اسے 101% یقین ہے شرمیلی کی گمشدگی میں فوجی چاچا کے سوا اور کسی کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ لوگ ایک فریاد لے کر میرے پاس آئے تھے، لہٰذا میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگ مطمئن ہو کر گھر جائیں، تھوڑی دیر میں بھی پہنچ رہا ہوں ضروری کارروائی کے لیے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد شرمیلی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اور اس مچھل فوجی چاچا کا آپ کیا کریں گے؟ افتخار علی نے مجھ سے استفسار کیا، جو ہمارے پیچھے ہی تھانے پہنچا ہے اور اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے خلاف میں نے آپ کی شکایت سن لی ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں فرید بخاری سے کڑی پوچھ گچھ کروں گا، اگر وہ اس معاملے میں ملوث پایا گیا تو اطمینان رکھیں وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ مجھے تو میری بچی واپس مل جائے بس، رفعت بی بی نے گلگیر آواز میں کہا۔ مجھے کورٹ کچہری اور مقدمے بازی کا کوئی شوق نہیں۔ بھابی آپ زیادہ پریشان نہ ہو، افتخار علی نے رفعت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب بہت جلد شرمیلی کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور اگر وہ مچھل ہماری بچی کی گمشدگی میں ملوث ہے تو پھر تھانہ کچہری بھی ہوگا اور اس بدمعاش کو سخت سزا بھی ملے گی۔ شرمیلی برات آنے سے پہلے مل جائے گی نا تھانے دار صاحب؟ وہ حسرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میری ناک نہیں کٹنا چاہیے جناب۔ رفعت بی بی میری کوشش تو یہی ہے کہ تمہاری بیٹی جلد از جلد بازیاب ہو جائے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آگے اللہ کی جو مرضی، تم بھی شرمیلی کے ملنے کے لیے دعا کرو۔ تھوڑی دیر بعد میں نے رفعت بی بی کو تسلی تشفی دے کر اس کے دیور کے ساتھ روانہ کر دیا اور فرید بخاری المعروف با مچل فوجی چاچا کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھنے کے بعد تازہ ترین صورتحال کی وضاحت کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے جلدی سے کہا، بخاری صاحب آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے یقیناً اس بات کا اندازہ ہے کہ رفعت بی بی کی گمشدہ لڑکی والے معاملے میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ نے جس کھلے ڈلے انداز میں اس اجنبی بدمعاش کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اسی نے ان لوگوں کو آپ پر شک کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ مجھے اپنا نشانہ بننے یا مورد الزام ٹھہرائے جانے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ملک صاحب، کیونکہ میں جانتا ہوں شرمیلی کی گمشدگی سے میرا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ رفعت کے گھر میں شادی کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ جمع تھے کہ میں گھر میں داخل ہوئے بغیر فردن ان کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ قانون کی مدد کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا مطلوبہ بندہ تو نہ مل سکا اور یہ ایک نیا پھڈا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے، ماموں کو زخمی کر کے فرار ہونے والے شخص کا بھی تو کوئی سراغ نہیں مل سکا، اور یہ بھی ایک ٹھوس سچائی ہے کہ شرمیلی اپنے گھر سے غائب ہو چکی ہے۔ میں نے بخاری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجزیاتی انداز میں کہا، میری معلومات کے مطابق وہ بندہ ابھی تک سودرا کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا تو میرے عملے کی نظر سے بچ نہیں سکتا تھا، اور یہی بات میں زرینہ عرف شرمیلی کے لیے بھی کہوں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے معنی خیز نظر سے بخاری کو دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، وہ اپنے گھر سے غائب ہو چکی ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا کوئی زبردستی اسے اٹھا کر لے گیا ہے، اس بات کا فیصلہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ سرے دست میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی ابھی تک موضع سودرا کے اندر ہی کہیں موجود ہے۔ وہ بھی اگر سودرا کو چھوڑنے کا ارادہ کرتی تو بچ کر نہیں جا سکتی تھی۔
میں نے رات ہی میں نگرانی کا ایسا بندوبست کر دیا تھا کہ سودرا سے باہر جانے والا کوئی شخص قانون کی نظر میں آئے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، کہیں شرمیلی کی گمشدگی میں بھی اسی بدماش کا ہاتھ تو نہیں جس نے رات ماموں کو شدید زخمی کر دیا تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے، اور آپ کی طرح میرا ذہن بھی اسی انداز میں سوچ چکا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اب ہمیں گھر گھر گھس کر تلاشی لینا ہوگی، پھر ہی بات بن سکے گی۔ آپ کیا تو ٹھیک ہی رہے ملک صاحب، وہ پرخیال انداز میں بولا، لیکن میرا دھیان کسی اور طرف بھی جا رہا ہے۔ کس طرف؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ہم فرض کر لیں، اور جیسا کہ موجودہ حالات بھی اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ماموں کو شدید زخمی کرنے والا لفنگا ہی شرمیلی کی گمشدگی کا ذمہ دار ہے، تو پھر یہ بھی طے ہے کہ یہ کام ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ شرمیلی اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہے، اور وہ بھی اپنی رخصتی سے ایک رات پہلے۔ مجھے تو یہ کوئی عاشقی معشوقی کا چکر نظر آ رہا ہے جناب۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ان الفاظ میں اضافہ کیا، اگر شرمیلی کو زبردستی اغوا کیا جاتا تو شادی والے گھر میں کوئی نہ کوئی افراتفری تو یقیناً پھیلنا چاہیے تھی نا۔ رات کو سب ٹھیک ٹھاک سوئے اور صبح پتہ چلا کہ دلہن ہی گھر میں موجود نہیں۔ یا تو شرمیلی خود اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے جناب، یا پھر گھر کے کسی فرد نے اس سلسلے میں اس کی معاونت کی ہے۔ یہ اغوا کا معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بخاری صاحب، میں آپ کے تجزیے سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں، میں نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن نے فوری طور پر جو لائے عمل ترتیب دیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں دو محاذوں پر نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک محاذ میرا ہے اور دوسرا آپ کا۔ یہاں تک تو سمجھ گیا ہوں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آگے فرمائیں۔ میں نے فرمایا، آپ نے مجھے کل 15 بندے فراہم کیے تھے، جن میں سے 2 اسلم اور جاوید کو میں نے اپنے کانسٹیبل کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ باقی 13 کی مدد سے آپ سودرا کے چاروں جانب ایک گھیرا سا بنا لیں گے، تاکہ شرمیلی اور مطلوبہ بدماش میں سے کوئی یا وہ دونوں ایک ساتھ کہیں جانے کی کوشش کریں تو آپ لوگ انہیں فوراً قابو کر لیں۔ اب ہمیں ان خطوط پر بھی سوچنا ہے کہ وہ دونوں ساتھ ہیں۔ میں نے اتنا کہہ کر تھوڑا توقف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، آپ چونکہ شرمیلی کے پڑوسی بھی ہیں اور آپ نے کسی عاشقی معشوقی والے معاملے کی بھی نشاندہی کی ہے، اس لیے اس معاملے کی جڑ کھودنا بھی آپ ہی کے فرائض کا حصہ ہے۔ آپ اپنے گھر کی خواتین سے مدد لیں اور جلد از جلد یہ پتہ چلانے کی کوشش کریں کہ شرمیلی اس شادی پر راضی بھی تھی یا اس کے گھر والے زبردستی بیاہ رہے تھے، اور اگر وہ واقعی فاروق نامی چندر کلا کے اس جوان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو پھر اس کا رجحان کس طرف تھا؟ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ کام میں کر لوں گا۔ اب ذرا آپ اپنے مشن کے بارے میں بھی تو بتائیں۔ میں اپنے عملے کے 2-3 افراد کے ساتھ فوراً رفت بی بی کے گھر جا رہا ہوں۔ میں نے بخاری کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو جائے وقوع کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ لاوازی شاہدہ نامی اس لڑکی کا کڑا انٹرویو بھی اہم ثابت ہوگا، جو شرمیلی کی بڑی گہری سہیلی ہے، اور وقوع کی رات وہ شرمیلی والے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر سانس درست کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد ہم خانہ تلاشی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میری خواہش اور کوشش تو یہی ہے کہ شرمیلی کی بارات کی آمد سے پہلے ہی اسے برآمد کر لوں، بشرطے وہ ابھی تک گاؤں کے اندر موجود ہو۔ بخاری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ فرید بخاری عرف فوجی چاچا کا آخری جملہ بڑا پرمعنی اور فکر انگیز تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے ایک صدا ابھر رہی تھی کہ زرینہ عرف شرمیلی سودرا ہی میں سے ملے گی۔ یہ چھٹی حص کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ زرینہ عرف شرمیلی آدھی رات کے بعد ہی گھر سے نکلی تھی اور میں اسے بہت پہلے موضع سودرا کی ناکہ بندی کا تسلی بخش بندوبست کر چکا تھا۔ شرمیلی اپنی شادی سے ایک رات پہلے گھر سے غائب ہو گئی تھی، تو اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ صحیح صورتحال کا اندازہ جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ ماموں والے واقعے میں جن افراد نے حملہ آور کو بہت قریب سے دیکھا تھا، ان کے مطابق اس کا حلیہ کچھ اس طرح کا تھا: عمر 30 سال کے آس پاس، رنگ گورا، قد درمیانہ، جسم مائل بفربہی، ہلکی اور باریک سی مونچھیں، دائیں آنکھ کے اوپری حصے میں کسی پرانے زخم کا لگ بھگ 2 انچ لمبا نشان، جیسے کبھی کسی تیز دھر آلے سے اس پر وار کیا گیا ہو۔ لاوازی اس کی آنکھوں میں سرخی بھی تیرتی بتائی گئی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط ایک گسیلا شخص تھا۔ یہ ایک ایسا حلیہ تھا جو سنتے ہی مجھے ذہن نشین ہو گیا تھا۔ اگر وہ شخص اچانک میرے سامنے آ جاتا تو میں اسے پہچاننے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتا۔ ایک لحاظ سے یہ بڑا عجیب و غریب کیس تھا۔ شادی والا گھر ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں لگ بھگ 9 بجے شرمیلی کے گھر میں موجود تھا، اور دلچسپ بلکہ افسوسناک بات یہ تھی کہ گزشتہ رات ہی یہاں سے کہیں اور منتقل ہو چکی تھی۔ آج دن میں ہی کسی بھی وقت اس کی بارات آنے والی تھی۔ چندر کلا کا ایک نوجوان فاروق احمد شرمیلی کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے جانے والا تھا، اور وہ اپنی رخصتی سے پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی۔ کہاں، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔
اپریل کا وسط گرمی کے لحاظ سے کچھ کم ظالم نہیں ہوتا۔ آج کل جون اور جولائی والی قیامت خیزی تو نہیں تھی، پھر بھی لگ پتا رہا تھا۔ ابھی صبح کے 9 ہی بجے تھے اور سورج نے اپنا دیدار ایسے جلالی انداز میں کرایا تھا کہ جسم کا ایک ایک مسام پسینہ اگلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رفعت بی بی اینڈ کمپنی کا گھر 4 بڑے کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ وہ بڑے کمرے گھر کے پچھلے حصے میں پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے۔ ان کے آگے برآمدہ اور پھر سامنے صحن پھیلا ہوا تھا۔ اسی طرح گھر کے سامنے والے حصے میں بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے جنہیں پہلو با پہلو نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں گھر کا داخلی دروازہ واقع تھا۔ صحن کی ایک دیوار کے ساتھ چند پھلدار اور پھولدار پودے لگے ہوئے تھے اور دوسری دیوار کے ساتھ ایک قطار میں باتھ روم اور باورچی خانہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہیں پر ایک کونے سے زینہ شروع ہوتا تھا جو باورچی خانے کی چھت کے اوپر سے ہوتے ہوئے کمروں کی چھت تک پہنچا تھا۔ یہ تمام تر معلومات مجھے گھر کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد پتہ چلی تھی۔ رفعت بی بی کے دیور افتخار علی نے گھر کے دروازے پر ہمارا استقبال کیا اور ہمیں اندر بیٹھک میں لے گیا۔ یہ سامنے والے 2 کمروں میں سے ایک تھا۔ رفعت بی بی بھی فوراً میرے پاس آ گئی اور ایک مرتبہ پھر روحانسی انداز میں مجھ سے التماس کرنے لگی کہ میں جلد از جلد اس کی بیٹی زرینہ عرف شرمیلی کو ڈھونڈ نکالوں۔ میں نے اس کی دکھ درد بھری باتیں سماعت کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے کسی بھی قسم کی کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے بغیر میں شرمیلی کی تلاش میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا۔ جی بتائیں، کون سی 2 چیزیں؟ رفعت نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ایک تو میں شرمیلی کی سہیلی شاہدہ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو پچھلی رات شرمیلی کے ساتھ کسی کمرے میں سوئی تھی، اور دوسرے مجھے وہ کمرہ بھی دکھا دو جہاں سے شرمیلی غائب ہوئی ہے۔ شاہدہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے گھر گئی ہے جی، رفعت نے بتایا۔ میں ابھی کسی کو بھیج کر اسے بلا لیتی ہوں اور آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو شرمیلی والے کمرے میں لے چلتی ہوں۔ کیا شاہدہ کہیں قریب ہی رہتی ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، ساتھ والے گھر میں، اس نے جواب دیا۔ ایک طرف شاہدہ کا گھر ہے اور دوسری جانب اس مچھل فوجی چاچا کا، جو پچھلی رات تھانے دار بن کر ہمارے گھر میں کسی اجنبی بدماش کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے رفعت کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گلی میں کھڑے ہو کر مکانوں کی قطار کا ایک سرسری سا جائزہ لیا تھا۔ بخاری کے حوالے سے جس سمت رفعت نے اشارہ کیا تھا وہ گلی کا پہلا مکان تھا۔ اس کے ساتھ رفعت بی بی کا گھر تھا اور پھر لگ بھگ 12-14 مکان تھے اور تھے گلی میں۔ میں نے رفعت بی بی کی میت میں قدم بڑھانے سے پہلے ساتھ آئے ہوئے 2 کانسٹیبلز کو اشارے سے اپنے پاس آنے کو کہا، پھر انہیں کمرے کے کونے میں لے جا کر دھیمے لہجے میں ضروری ہدایات دینے لگا۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور اس بات میں گردنیں ہلاتے ہوئے رفعت بی بی کے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے انہیں اس گلی کے دونوں کونے سنبھالنے کی تاکید کی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ احکام بھی دیے تھے کہ وہ ایک ایک دروازے پر نظر رکھیں اور کسی بھی قسم کی غیر معمولی بات دیکھیں تو فوراً حرکت میں آ جائیں۔ وہ میرے مقصد کی طے میں اتر کر احکام کی تعمیل کے لیے فوراً روانہ ہو گئے تھے۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا اور وہ یہ کہ تھانے سے روانہ ہوتے وقت میں نے 3 افراد کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ان میں 2 تو یہی کانسٹیبلز تھے، تجمل حسین اور صفدر علی، اور تیسرا شخص محمد بوٹا۔ محمد بوٹا کا شمار 60-62 مردوں میں ہوتا تھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ اور سرد و گرم چشیدہ شخص تھا۔ اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا میں دل و جان سے قائل تھا اور گاہے بگاہے ضرورت پڑنے پر میں اس کی خدمات حاصل کرتا رہتا تھا۔ جی ہاں، محمد بوٹا ایک مانا ہوا ماہر کھوجی تھا۔ صفدر اور تجمل باہر چلے گئے تو میں نے رفعت کو چلنے کا اشارہ کیا۔ افتخار علی بھی میرے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب ہم لوگ بیٹھک سے نکل کر گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو افتخار علی نے رفعت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بھابی، آپ تھانے دار صاحب کو شرمیلی والا کمرہ دکھاؤ، میں شاہدہ کو بلانے کسی کو اس کے گھر بھیجتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ رفعت اس بات میں گردن ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ 4 بڑے کمروں اور ایک کشادہ صحن والا گھر تھا، لیکن ان دنوں چونکہ وہ شادی والا گھر تھا اس لیے مہمانوں کی موجودگی کے باعث بقول شہی سے کھچا کھچ بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں رفعت بی بی کی رہنمائی میں گھر کے عقبی کمروں میں سے ایک کے اندر پہنچ گیا۔ میں نے تانے میں ہی رفعت اور افتخار کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ اس کمرے کو لاک کر دیا جائے جہاں رات کو شرمیلی سوئی تھی۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا تھا۔ ابھی رفعت نے میرے سامنے ہی کمرے کا تالا کھولا تھا۔ میں محمد بوٹا کے ساتھ مذکورہ کمرے میں داخل ہوا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بوٹا جی، وہ لڑکی جس کا کھرا نکالنا ہے وہ پچھلی رات اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس کمرے میں سوئی تھی۔ میں نے اس کی سہیلی کو بلا لیا، آپ کام شروع کریں۔ میرا اشارہ پا کر محمد بوٹا اکڑوں زمین پر بیٹھ گیا اور کمرے کے فرش کو عقابی نظر سے گھورنے لگا۔ اس دوران میں رفعت بی بی سے محو گفتگو رہا۔ میں نے اسے پوچھا، رفعت بی بی، آج صبح سب سے پہلے کس کو پتہ چلا تھا کہ شرمیلی گھر سے غائب ہے؟ یہ اطلاع تو شاہدہ ہی نے دی تھی، رفعت نے بتایا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور یہ خبر سنائی کہ شرمیلی کمرے میں موجود نہیں۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہ خبر سنتے ہی ہم پریشان ہو گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ ہم نے شرمیلی کو پورے گھر میں تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نہ ملی، تو آس پڑوس کے گھروں سے بھی پوچھ کر دیکھ لیا مگر وہ ٹوٹے ہوئے انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہوئی۔ تو میں نے پوچھا، رات کو شرمیلی اور شاہدہ نے کمرے کے دروازے کو بند کر لیا تھا یا کھلے ہوئے دروازے کے ساتھ ہی سوئی تھی؟
انہوں نے دروازہ بھیڑ دیا تھا، رفعت نے جواب دیا، لیکن نہ تو بند کیا تھا اور نہ ہی اندر سے کنڈی لگائی تھی۔ جب تمہیں پتا چلا کہ شرمیلی گھر سے غائب ہو چکی ہے تو اس وقت تمہارا بیرونی دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا تھا؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ میں اس وقت گھر کے صحن میں کھڑی تھی جب شاہدہ نے کمرے سے نکل کر مجھے یہ بری خبر سنائی تھی۔ رفعت بی بی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اور یہ منحوس خبر سنتے ہی میرا دھیان آپ باہر والے دروازے کی طرف گیا تھا اور میں نے دیکھا دروازہ بند تھا۔ دروازہ بند تھا مطلب میں بھیڑا ہوا تھا یا اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جی، دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ رفعت بی بی کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ گھر کے داخلی دروازے کو اندر سے کنڈی لگے ہوئے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شرمیلی اس دروازے کے راستے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، یا پھر گھر کے کسی فرد کی مدد سے وہ غائب ہوئی تھی جس نے اس کے جانے کے بعد بیرونی دروازے کو پھر سے کنڈی بند کر دیا تھا، اور یہ کام شاہدہ کا بھی ہو سکتا تھا۔ آخری جملہ میرے ذہن کی پیداوار تھا اور اس کے اندر بے پناہ سنسنی بھری ہوئی تھی۔ شاہدہ شرمیلی کی رازدار سہیلی تھی۔ اگر شرمیلی نے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا تو عین ممکن تھا اس نے اپنی رازدار سہیلی کو بھی اپنے منصوبے سے آگاہ کر رکھا ہو تاکہ اس کی مدد سے اپنے منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کر سکے۔ اس سے پہلے کہ میں رفعت بی بی سے مزید کوئی سوال پوچھتا، افتخار علی شاہدہ کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ مجھے لامحلہ شاہدہ کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ میں نے کھوجی بابا محمد بوٹا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بوٹا جی، یہ ہے گمشدہ دلہن کی سہیلی شاہدہ جو پچھلی رات اس کمرے میں موجود تھی۔ آپ ذرا اس کے پاؤں کا کھرا بھی چیک کر لو۔ اس بچی کا کھرا تو میں چیک کر لیتا ہوں کیونکہ یہ میرے سامنے موجود ہے۔ محمد بوٹا نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس کوڑی کی کوئی چپل یا جوتی چاہیے جسے تلاش کرنا ہے۔ وہ لمحاتی توقف کر کے کھانسا، پھر سرسری انداز میں بولا، میں نے اس کمرے میں لگ بھگ 10 افراد کے کھرے الگ الگ پہچان لیے ہیں۔ اب یہ پتہ چلانا ہے کہ غائب ہونے والی دلہن کا کھرا ان میں سے کون سا ہے۔ پھر وہ شاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، دلہن رات کو کس بستر پر سوئی تھی؟ اس کمرے میں 2 چارپائیاں پہلو با پہلو بچھی ہوئی تھی جن پر بستر بھی لگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے ان میں سے ایک چارپائی پر شرمیلی اور دوسری پر شاہدہ سوئی ہوگی۔ شاہدہ نے دیوار کی جانب والی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، جی شرمیلی رات کو اس چارپائی پر سوئی تھی۔ محمد بوٹا مانی خیز انداز میں ہنکارا بھر کر ایک مرتبہ پھر زمین کا جائزہ لینے لگا، پھر سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا، لائیں جی دلہن کے پاؤں کی کوئی جوتی۔ رفعت نے فوراً محمد بوٹا کی فرمائش پوری کر دی۔ میں نے شاہدہ کو محمد بوٹا کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بوٹا جی، آپ اس کمرے میں کھرے وغیرہ کی تحقیق مکمل کر لو، اتنی دیر میں رفعت بی بی سے چند سوالات کر لوں۔ اس نے سرسری انداز میں سر ہلایا اور اپنے کام میں جت گیا۔ میں رفعت بی بی کو لے کر واپس بیٹھک میں آ گیا۔ افتخار علی سایہ بن کر ہمارے ساتھ ساتھ ادھر سے ادھر آ جا رہا تھا، چنانچہ وہ بھی ہمارے پیچھے ہی وہاں پہنچ گیا۔ بیٹھک میں اس وقت ہم تینوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سنجیدہ نظر سے باری باری ان دونوں کو دیکھا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رفعت بی بی، شرمیلی کے باپ کو بھی یہاں بلا لو، میں بہت ہی اہم بات کرنے والا ہوں۔ نیاز علی ابھی تک مجھے کہیں نظر نہیں آیا، وہ ہے کہاں؟ تھانے دار صاحب، آپ کی آمد سے چند منٹ پہلے ہی تو میں نے بھائی صاحب کو ایک بندے کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک بھیجا ہے۔ افتخار علی جلدی سے بولا، شرمیلی کی گمشدگی سے وہ ڈھہ گئے ہیں۔ میں تو ڈاکٹر کو گھر پر بلانا چاہتا تھا لیکن بھائی جی نہیں مانے۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے ہم سے کہہ لیں، رفعت جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ابھی میں آپ لوگوں سے جو 2-3 سوالات پوچھنے والا ہوں ان کا سچا اور کھرا جواب دینا ہے، ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیونکہ میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑا، پھر ڈرامائی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، کیونکہ میں اس بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ یہ آخری جملہ میری طرف سے ایک نفسیاتی چال تھی، حالانکہ میں کسی بھی حوالے سے قطعاً کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ دونوں تشویش بھری نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ پھر افتخار علی نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، ایسی کیا بات ہے تھانے دار جی؟ کیا شرمیلی اس شادی کے لیے دل سے راضی تھی؟ میرے سوال نے انہیں بری طرح چونکا دیا۔ انہوں نے ہڑبڑائی ہوئی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر یک کے بعد دیگرے میری جانب دیکھتے ہوئے متملانہ انداز میں بولے، جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ ان کی گھبراہٹ نے بڑے واضح انداز میں مجھے بتا دیا کہ محض دال میں کچھ کالا ہی نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ فوجی چاچا کی سجائی ہوئی بات اس موقع پر بہت کام آ رہی تھی۔ میرا مطلب وہی ہے جو آپ دونوں بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا چلا ہے شرمیلی فاروق احمد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ اسے کوئی اور لڑکا پسند تھا۔ آپ کو کسی نے بہت غلط بتایا تھانے دار جی؟ افتخار علی نے سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہماری شرمیلی ایسی بچی نہیں تھی جناب، وہ ایسی تھی یا نہیں میں 2 منٹ میں آپ کی نظروں کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا، میں نے ہاتھ سے سخت لہجے میں کہا۔ شاہدہ شرمیلی کی رازدار سہیلی ہے نا، یہ تو اس کے ہر چھوٹے بڑے معاملے سے اچھی طرح واقف ہوگی۔ جب میں تھانے لے جا کر اسے تفتیش کروں گا نا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آپ لوگ مجھے سختی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہ کریں تو اچھا ہی ہے۔
میرے ان دھمکی آمیز الفاظ نے ان دونوں کے مزاجوں پر خاطر خواہ اثر ڈالا۔ رفعت کی پریشانی ان لمحات میں ساتویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ وہ اپنے دیور کی طرف دیکھتے ہوئے سراسیمہ لہجے میں بولی، افتخار میرا خیال ہے تھانے دار جی کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ یہ ہمارے ہمدرد ہیں اور شرمیلی کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ گویا بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے طنزیہ نظر سے افتخار علی کی طرف دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا، افتخار علی، تم سے کہیں زیادہ سمجھدار تو تمہاری یہ بھابھی ہے جسے دوست اور دشمن کی بخوبی پہچان ہے۔ میں نے تو جی، وہ کھسیاہٹ بھرے انداز میں بولا، گھر کا پیٹ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جب بھابھی کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر اسی کی زبانی سن لیں آپ یہ کہانی تو میں رفعت بی بی کی زبانی سن ہی لوں گا افتخار علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن آج تم بھی میری ایک بات بڑی مضبوطی سے اپنے پلے باندھ لو، زندگی میں کبھی کام آئے گی۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون سی بات جناب؟ یہ بات کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار اپنے تھانے کی حدود میں آنے والے علاقے کی دائی ہوتا ہے، لہٰذا اس سے پیٹ چھپا کر کسی بھی گھر کا مسئلہ حل نہیں کرایا جا سکتا۔ میری اس پرمغز نصیحت پر وہ شرمندہ سا ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں رفعت بی بی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اگلے 3 منٹ میں رفعت بی بی کی معرفت میرے علم میں کچھ اس قسم کا اضافہ ہو چکا تھا کہ زرینہ عرف شرمیلی سودرا ہی کے ایک جوان مشتاق عرف کھنڈی کی محبت میں گرفتار تھی۔ کھنڈی کے نام سے مشہور یہ لڑکا کبڈی کا ایک ستھرا کھلاڑی تھا اور اکھاڑے میں پہلوانی وغیرہ بھی کرتا تھا، لیکن یہی کھنڈی شرمیلی کے والدین کو سخت ناپسند تھا کیونکہ سودرا میں اس کی شہرت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ وہ بھنگ اور چرس وغیرہ کا نشہ کرتا تھا اور ہلکی پھلکی گنڈا گردی بھی اس کے نامہ اعمال میں رقم تھی، لہٰذا نیاز علی اور رفعت بی بی کسی بھی قیمت پر شرمیلی کی شادی کھنڈی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ تمام تر معلومات خاصی اہمیت کی حامل تھیں جو اس جانب اشارہ کرتی تھی کہ شرمیلی اپنی مرضی سے کہیں نکل گئی تھی اور اس کہیں کا سیدھا سیدھا مطلب تھا کھنڈی۔ میں نے رفعت بی بی سے سوال کیا، جب تم ان تمام حالات سے اچھی طرح واقف ہو تو پھر تم نے شرمیلی کی گمشدگی کے بعد مشتاق عرف کھنڈی کو تو ضرور چیک کیا ہوگا؟ جی، سب سے پہلے ہم نے اسی کے گھر میں جھانکا تھا، رفعت کی بجائے افتخار علی نے جواب دیا۔ اس کے گھر سے پتہ چلا کہ کھنڈی پچھلے 2-3 دن سے سودرا ہی میں نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی ماں نذیرہ نے بتایا کہ وہ اپنی خالہ بشیرہ کے گھر گیا ہوا ہے، رفعت بی بی نے جواب دیا۔ بشیرہ گجرات شہر میں رہتی ہے۔ نذیرہ کا کہنا ہے کہ کھنڈی 3-4 دن کے بعد ہی واپس آئے گا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں کھنڈی، نذیرہ اور بشیرہ سب کو باری باری چیک کروں گا، لیکن پہلے اس گھر میں کام مکمل ہو جائے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر محمد بوٹا کی صدا ابھری، آ جائے ملک صاحب، دلہن کا کھرا مل گیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھک سے باہر نکلا۔ محمد بوٹا چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے گمشدہ دلہن ان سیڑھیوں کے ذریعے مکان کی چھت پر پہنچی تھی اور پھر وہیں سے وہ فرار ہوئی ہے۔ چھت سے فرار ہوئی ہے؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے بوٹا جی؟ سرکار، میں نے چھت پر چڑھ کر دلہن کے کھرے کا مکمل تعاقب کیا ہے جی، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ ان 13-14 مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ دلہن کا کھرا ایک چھت سے دوسری اور دوسری سے تیسری چھت پر سے ہوتے ہوئے سب سے آخری گھر کی چھت تک گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر گہری سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، چیک یہ کرنا ہوگا جناب کہ فرار ہونے والی دلہن آخری مکان کے اندر اتری ہے یا گھر کی عقبی جانب کود گئی ہے۔ ان مکانوں کی قطار کے پیچھے کھلا میدان ہے۔ میں نے رفعت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس آخری گھر میں کون رہتا ہے؟ وہ جی رمضان اور سغرا کا گھر ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ کیا تم نے شرمیلی کو رمضان اور سغرا کے گھر میں بھی دیکھا تھا؟ جی، وہاں بھی تلاش کیا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن ان لوگوں کو بھی شرمیلی کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ اگر وہ ان کے گھر میں اتری ہوتی تو وہ لوگ مجھے ضرور بتا دیتے۔ اس کا مطلب ہے وہ مکان کی عقبی سمت میدان میں کودی ہوگی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر محمد بوٹا کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، بوٹا جی، اب کھرے کا سلسلہ آخری مکان کے عقب سے شروع کیا جائے۔ بڑا نیک خیال ہے جناب، وہ بڑی رسان سے بولا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کیونکہ دلہن کے پاؤں کا کھرا بھی اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ مکان کے پیچھے میدان میں کودی ہوگی۔ تو چلیں پھر ادھر ہی چلتے ہیں، میں نے دروازے کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا، پھر شاہدہ کو مخاطب کرتے ہوئے ٹھوس انداز میں اضافہ کیا، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم ادھر ہی رہو گی، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنا ہے۔ جی، اس نے متصر سا جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ میں کھوجی محمد بوٹا کے ہمراہ رفعت بی بی کے گھر سے باہر نکلا تو اسی وقت شرمیلی کا باپ نیاز علی ڈاکٹر کو دکھا کر واپس آ گیا۔ وہ ایک مسکین صورت ادھیڑ عمر شخص تھا۔ بیٹی کی گمشدگی نے جسے اور بھی یتیم بنا دیا تھا۔ وہ شکل ہی سے جورو کا غلام دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے رسمی سی علیحدہ کی اور تسلی دینے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے مجھے افتخار علی کی آواز سنائی دی، تھانے دار صاحب آپ لوگ چلیں، میں بھائی صاحب کو اندر لٹا کر آتا ہوں۔
ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا اور محمد بوٹا کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقام کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ کانسٹیبل تجمل حسین اور صفدر علی میرے حکم کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر مستعد کھڑے نظر آ رہے تھے۔ جلد ہی ہم مکانوں کی قطار کو پھلانگتے ہوئے آخری گھر کے عقب میں پہنچ گئے۔ محمد بوٹا نے پہلے کمر کے بل جھک کر اور پھر اکڑوں بیٹھ کر بڑے ماہرانہ انداز میں کچی زمین کا معائنہ فرمایا، پھر سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب کام بن گیا ہے۔ کام بن گیا ہے؟ میں نے امید بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ شرمیلی کا سراغ مل گیا؟ جی ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ لڑکی مکان کی چھت سے کودنے کے بعد اس طرف گئی ہے۔ محمد بوٹا نے میدان کے دوسری جانب اشارہ کیا تھا، جدھر مکانوں کی ایک دو مزید قطاریں بنی ہوئی تھیں اور ایک کچا مکان ذرا ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر تنہ تنہا دکھائی دے رہا تھا۔ اس مکان سے آگے وہ راستہ تھا جو میرے تھانے اور بس اسٹینڈ کی طرف جاتا تھا۔ میں محمد بوٹا کے ساتھ رفتہ رفتہ میدان عبور کرنے لگا۔ محمد بوٹا نے شرمیلی کا کھورا پکڑ رکھا تھا اور میں نے محمد بوٹا کو۔ ہم سست روی سے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی ہم نے میدان کے اندر نصف فاصلہ ہی طے کیا کہ میں نے ایک گھڑ سوار کو سامنے والے مکانوں کی قطار کے عقب سے نمودار ہو کر مذکورہ کچے مکان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس گھڑ سوار کو دیکھ کر میں چونک اٹھا تھا اور بے سختہ میری زبان سے نکلا تھا، یہ کون ایسی تیزی سے کچے مکان کی طرف جا رہا ہے؟ محمد بوٹا کا دھیان چونکہ کھورا اٹھانے کی طرف لگا ہوا تھا، البتہ میرے توجہ دلانے پر اس نے گردن اٹھا کر کچے مکان کی سمت دیکھا، لیکن اسی اثناء میں مذکورہ گھڑ سوار کچے مکان کے عقب میں غروب ہو چکا تھا۔ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے ملک صاحب، محمد بوٹا نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ پہلے تھا اب نہیں ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان مکانوں کے پیچھے سے نکلا تھا اور کچے مکان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا جیسے اس گھوڑا سوار کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ملک صاحب آپ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا ہے نا، اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، فکر نہ کریں، ہم اسی کچے مکان کی طرف جا رہے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا وہ گھوڑا سوار کون ہے۔ ہم کچے مکان کی طرف کیوں جا رہے ہیں بوٹا جی؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے جا رہے ہیں کہ دلہن شرمیلی کے پاؤں کا کھرا اسی سمت ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ اس میدان سے گزرتے ہوئے وہ لڑکی اسی کچے مکان کی طرف گئی ہے۔ بات کے اختتام پر محمد بوٹا نے متذکرہ بالا کچے مکان کی جانب اشارہ بھی کر دیا تھا۔ کیا واقعی؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ اس سے پہلے کہ محمد بوٹا میرے سوال کا جواب دیتا، سودرا کی فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ ہم دونوں نے چوکنا نظروں سے کچے مکان کی طرف دیکھا، کیونکہ گولی چلنے کی آواز اسی جانب سے آئی تھی۔ میں نے سروس ریوالور نکال کر ہاتھ میں تھاما اور پلک چھپکتے میں کچے مکان کی سمت دوڑ لگا دی۔ جلد ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بھی دوڑتے ہوئے قدم مصروف عمل ہیں۔ میں نے دوڑنے کے دوران میں پلٹ کر عقب میں دیکھا تو مجھے کانسٹیبلز تجمل حسین اور صفدر علی کی صورتیں دکھائی دیں۔ وہ بھی بھاگتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ میں بھی مذکورہ کچے مکان سے 100 گز کے فاصلے پر ہی تھا کہ اس مکان کے پیچھے سے ایک گھوڑا سوار برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ گھوڑا تو وہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے اس مکان کے عقب میں غروب ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس بار گھوڑا سوار وہ نہیں تھا۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز اور دلچسپ بات یہ تھی کہ مذکورہ گھڑ سوار کو بھی دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ وہ کون ہے۔ ماموں تکے والے پر قاتلانہ حملہ کرنے والے اجنبی لفنگے کا حلیہ میرے ذہن میں نقش تھا، اور یہ گھڑ سوار اس حلیے پر 100% بیٹھتا تھا۔ اس کے فرار ہونے کا انداز گواہی دیتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اسی نے ایک گولی فائر کی ہوگی۔ یہ احساس ہوتے ہی میں نے اس گھڑ سوار کو للکارا، رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ میرے ان دھمکی آمیز الفاظ کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے مجھ پر جوابی فائرنگ کی اور گھوڑے کو مزید تیز بھگانا شروع کر دیا۔ میں نے بجلی کسی تیزی سے نیچے جھک کر خود کو بچا لیا۔ یہ بڑے فیصلہ کن لمحات تھے۔ میں اس بھگوڑے گھڑ سوار کو ڈرانے دھمکانے میں وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں نے کسی ماہر نشانچی کے مانند بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی ٹانگوں کا نشانہ باندھ کر ایک کے بعد دیگرے 2 فائر کر دی۔ میری یہ محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ میرے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں نے گھوڑے کی ٹانگوں کو بری طرح گھائل کر ڈالا تھا۔ وہ بڑے کربناک انداز میں بلبلایا، پھر لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تکلیف کی شدت سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ گھوڑے کے گرتے ہی گھڑ سوار کے بدن نے بھی میدان کی سنگریز زمین کو ایک زوردار بوسہ دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر کھڑا ہوتا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا، میں نے اس کے سر پر پہنچ کر اسے قابو کر لیا۔ اس کی جانب اٹھی ہوئی میری ریوالور کی خطرناک نال نے اسے باور کرا دیا تھا کہ اگر وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر ہلا تو اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ اس کا پستول زمین پر گرتے ہی ہاتھ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے صرف تجمل حسین اور صفدر علی ہی نہیں، بلکہ مزید نصف درجن افراد بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ یہ فوجی چاچا کی ٹیم کے لوگ تھے جنہیں میں نے گاؤں کے گرد متعین کر رکھا تھا۔
انہی لوگوں میں فرید بخاری عرف فوجی چاچا بھی نفس نفیس موجود تھا۔ میں نے اجنبی مجرم کو الٹی ہتھکڑی لگا کر صفدر علی اور تجمل حسین کے حوالے کیا اور خود بخاری صاحب کے ساتھ اس کچے مکان کی جانب بڑھ گیا جہاں سے پہلی گولی چلنے کی صدا ابھری تھی۔ وہ ایک متروک متنازع چھوٹا سا مکان تھا جہاں پچھلے سال 1.5 سال سے کوئی بھی نہیں رہ رہا تھا۔ بعد ازاں مجھے پتا چلا کہ مذکورہ مکان کا کیس وزیر آباد کی ایک عدالت میں چل رہا تھا اور عدالت ہی کے حکم پر اس کچے مکان کو تالا بند کر دیا گیا تھا، لیکن موجودہ حالات چیخ چیخ کر اس حقیقت کی گواہی دے رہے تھے کہ اس مکان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ہم جیسے ہی مکان کے اندر داخل ہوئے، صورتحال کھل کر سامنے آ گئی۔ 2 کمروں والے اس مکان کے کچے صحن میں افتخار علی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے سینے سے ابلنے والے خون نے اسے نہلا سا دیا تھا۔ اسی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے افتخار علی ہی کو گھوڑے پر سوار اس مکان کے پیچھے غروب ہوتے دیکھا تھا۔ دراصل مذکورہ مکان کی پست میدان کی سمت تھی اور سامنے والا حصہ اس راستے کی جانب تھا جو تھانے کی طرف جاتا تھا۔ کمروں کی تلاشی بڑی سودمند ثابت ہوئی۔ ایک کمرے میں سے شرمیلی بازیاب ہو گئی، لیکن انتہائی خراب حالت میں۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور کمر کو رسی کی مدد سے ایسا کس کر باندھا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے 1 انچ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس کر بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اس بہیمانہ سلوک پر صدائے احتجاج بلند کرنے کے قابل نہ رہے۔ میں نے پہلی فرصت میں شرمیلی کی ساری بندشیں کاٹ ڈالی اور اس کے منہ کو بھی فی الفور آزاد کر دیا۔ پھر اسے ایک چارپائی پر بٹھا کر پانی پلایا۔ اس دوران میں فوجی چاچا بھاگ کر کہیں سے پانی لے آیا اور اس کے ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی پورے سودرا میں پھیل گئی کہ گمشدہ دلہن زرینہ عرف شرمیلی کو بازیاب کر لیا گیا ہے۔ گاؤں والے جوک در جوک اس کچے مکان کی جانب دوڑ پڑے جہاں اس وقت میں موجود تھا۔ آپ خود ہی تصور کر لیں کہ میں نے اس صورتحال سے کیسے نپٹا ہوگا۔ شرمیلی کی شادی کو 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ وہ جن حالات سے گزری تھی اس کے پیش نظر خوشی یا شادی وغیرہ کا تصور وقتی طور پر دھندلا سا گیا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کا اختتام جتنا ڈرامائی اور سنسنی خیز ہوا تھا، میں اس کہانی کے 3 اہم کرداروں میں سے 2 کے بیانات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ پیش منظر کے ساتھ ہی اس داستان کا پس منظر بھی آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ میں نے جن 2 کرداروں کا ذکر کیا ان میں سے ایک تو ہے زرینہ عرف شرمیلی اور دوسرا ہے یعقوب عرف کوبا۔ جی ہاں، یہ کوبا وہی نامراد شخص ہے جس نے پچھلی رات محمود تکے والے کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ اس کہانی کے تیسرے اہم کردار کا محض ذکر ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب وہ کسی بیان شین کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرا اشارہ افتخار علی کی جانب ہے۔ شرمیلی کے مطابق اسے دن میں ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ ایک چٹھی ملی تھی۔ اس نے تنہائی میں جب چٹھی کو کھول کر پڑھا تو پتہ چلا وہ خط اس کے محبوب مشتاق عرف کھنڈی کی جانب سے تھا اور اس نے شرمیلی سے آخری ملاقات کے لیے التجا کی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس خط کے ذریعے سختی سے یہ تاکید بھی کر دی تھی کہ یہ معاملہ صرف انہی دونوں کے بیچ رہے اور شرمیلی نے کھنڈی کی ہدایت پر من و عن عمل کرتے ہوئے اپنی رازدار سہیلی کو بھی اس معاملے کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ اگلے دن اس کی رخصتی تھی اور وہ بھی سودرا چھوڑنے سے پہلے ایک بار اپنے محبوب سے اچھی طرح مل لینا چاہتی تھی۔ کھنڈی نے چٹھی میں ملاقات کے لیے شرمیلی کو باقاعدہ ایک پروگرام دیا تھا جس کے مطابق آدھی رات کے بعد جب گھر کے تمام افراد گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں تو شرمیلی کو چپکے سے اپنے مکان کی چھت پر پہنچنا تھا اور پھر چھت در چھت سفر کرتے ہوئے گلی کے آخری مکان تک رسائی حاصل کرنا تھی جہاں مکان کے عقب میں اسے دیوار کے ساتھ ایک بانس کی سیڑھی لگی ہوئی ملتی۔ اسے سیڑھی کے ذریعے مکان کی چھت سے نیچے اترنا تھا اور پھر میدان کو عبور کر کے اس کچے مکان تک پہنچنا تھا جو کافی عرصے سے کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ کھنڈی نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ مذکورہ کچے مکان کے اندر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ خاموشی کے ساتھ مکان کے اندر داخل ہو کر اس تک پہنچ جائے۔ کھنڈی نے واضح کر دیا تھا کہ وہ مکان کے داخلی دروازے کو کھلا رہنے دے گا، لہٰذا وہ بے دھڑک اندر آ جائے۔ واپسی میں وہ شرمیلی کو اس سیڑھی تک پہنچانے ساتھ آئے گا جس کے ذریعے اسے واپس اپنی گلی کے آخری مکان کی چھت تک پہنچنا تھا۔ اس کے بعد کھنڈی وہاں سے سیڑھی ہٹا دیتا اور وہ اپنے گھر آ جاتی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ شرمیلی نے اس ملاقات والے معاملے کو صیغۂ راز میں رکھتے ہوئے کھنڈی کی بھیجی ہوئی چٹھی کے مطابق عمل کر ڈالا اور جب اسے اپنی گلی کے آخری مکان کے پچھواڑے ایک دیوار کے ساتھ بانس کی سیڑھی لگی نظر آئی تو اسے یقین ہو گیا کہ کھنڈی اس کچے غیر آباد مکان میں ضرور اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ میدان عبور کر کے کشاں کشاں اپنے محبوب سے ملاپ کے لیے اس مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ کوبا پہلے سے گھات لگائے وہاں بیٹھا شرمیلی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ شرمیلی صورتحال کو سمجھ پاتی، کوبا نے اسے بے بس کر کے ایک چارپائی پر ڈال دیا۔ کوبا ایک جرائم پیشہ شخص تھا، لہٰذا شرمیلی پر قابو پا کر اسے رسیوں میں جکڑنے کا مرحلہ اس کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ شرمیلی اس کچے مکان میں دیدار یار کے لیے گئی تھی اور ایک خطرناک مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، کوبا ایک جرائم پیشہ شخص تھا۔ اس کا تعلق حافظ آباد کے ایک گاؤں سے تھا۔ سودرا میں کوئی اس کی صورت نہیں پہچانتا تھا جسے بقول کوبا ہی کے افتخار علی نے خاص مشن کے لیے چن لیا تھا۔
کوبا کی خدمات کا آدھا معاوضہ اس نے ایڈوانس میں وصول کیا اور باقی کا آدھا کام کی تکمیل کے بعد اسے ملنا تھا۔ کوبا کے بیان کے مطابق اسے سودرا کے ایک غیر آباد مکان میں بیٹھ کر کسی حسین و جمیل لڑکی کا انتظار کرنا تھا۔ افتخار علی نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس نے لڑکی کو مذکورہ مکان تک پہنچانے کا بڑا پکا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ آدھی رات کے بعد اکیلی اس مکان میں پہنچ جائے گی۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شرمیلی تک کھنڈی کے حوالے سے جو خط پہنچا تھا وہ سراسر افتخار علی ہی کی کارستانی تھی۔ کھنڈی تو سودرا میں موجود ہی نہیں تھا۔ افتخار علی کو چونکہ شرمیلی کی کمزوری کا پتہ تھا، لہٰذا اس نے یہی چال چلی تھی اور شرمیلی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی چال میں آ بھی گئی تھی۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ اس کا محبوب شخص اس سے ملاقات کے لیے گجرات سے واپس آ گیا تھا۔ اس کی قسمت بری کہ وہ نقلی چٹھی کے فریب میں آ گئی تھی۔ رات کے آخری حصے میں افتخار علی کوبا کے پاس پہنچا اور مکان کے اندر داخل ہوئے بغیر دروازے پر ہی کھڑے کھڑے پہلے لڑکی کی آمد کی تصدیق کی، پھر اس نے کوبا سے سرگوشی میں کہا، بے وقوف، تمہاری حماقت نے بڑی گڑبڑ کر دی ہے۔ میں نے کیا حماقت کی ہے؟ کوبا نے اس سے پوچھا۔ تم نے تکے والے اس بڈھے سے جو جھگڑا کیا ہے نا، اس کی وجہ سے تمہیں اس وقت پورے گاؤں میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ افتخار نے پریشان لہجے میں بتایا، مجھے تو یہاں تک بھی پتہ چل چکا ہے کہ پولیس نے سودرا سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہے، لہٰذا مجھے اپنے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کرنا پڑے گی۔ کیسی تبدیلی؟ کوبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ جس لڑکی کو تم نے باندھ کر اندر ڈال رکھا ہے نا، اسے ختم کر دو۔ کام تو ہو جائے گا لیکن رقم بڑھانا ہوگی۔ کوبا نے مکاری سے کہا، میں پہلے والے معاوضے پر یہ کام نہیں کروں گا۔ رقم کی تم پرواہ نہیں کرو، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ افتخار علی نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، اب میں کل صبح ہی تمہارے پاس آؤں گا، کام ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں باقی کی رقم دے کر یہ بھی بتاؤں گا کہ تم کس محفوظ راستے کے ذریعے سودرا سے باہر جا سکتے ہو۔ میں اس سلسلے میں ساری معلومات حاصل کر لوں گا۔ کوبا نے اسے یقین دلایا کہ اس کے کہے پر منوان عمل کیا جائے گا۔ افتخار مطمئن ہو کر واپس چلا گیا، لیکن کوبا اس کے احکام پر مطمئن نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ شرمیلی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شرمیلی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ جب افتخار علی صبح اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے کوئی چکر دے کر لڑکی کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا وہ بھگتنے کو تیار تھا۔ اگلی صبح صورتحال ہی بدل گئی۔ ایک تو میں نے رات ہی کو اجنبی بدماش یعنی کوبا کی تلاش کے لیے خاصی لمبی چوڑی کارروائی ڈال دی تھی، پھر آج صبح کھوجی بوٹا کی مدد سے میں نے شرمیلی کو بازیاب کرنے کا جو کام شروع کیا، اس نے افتخار علی کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس بات کا تو اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری تحقیق و تفتیش بہت جلد مجھے اس کچے مکان تک پہنچا دے گی جہاں کوبا موجود تھا۔ اگر کوبا پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو افتخار علی کا کچا چٹھا کھل جانا تھا، لہٰذا جیسے ہی اسے موقع ملا وہ ایک سنگین فیصلے کے ساتھ کوبا کی جانب روانہ ہو گیا۔ کوبا نے مجھے بتایا کہ صبح ہی سے کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ باقی کی رقم کو بھول کر شرمیلی کے ساتھ کہیں فرار ہو جائے، لیکن اس کی بدماشانہ سوچ نے اسے اس غلطی سے باز رکھا تھا۔ اس کے دماغ نے سمجھایا کہ اپنے کام کا پورا معاوضہ وصول کرنا چاہیے۔ اگر جیب میں نوٹ بھرے ہوں گے تو ایک سے ایک حسین لڑکی اس کے قدموں میں اپنی جوانی لوٹا دے گی۔ اس موقع پر دل نے بڑی گہری چال چلی۔ اس نے دماغ کی نصیحت کا توڑ کرنے کے لیے یہ پٹی پڑھائی، افتخار علی سے رقم وصول کرو، اس کے سر میں چوٹ لگا کر اسے ادھر گراؤ اور لڑکی کو لے کر جدھر جی چاہے نکل جاؤ۔ دولت اور لڑکی دونوں ہاتھ آنا چاہیے۔ اس کے دل اور دماغ میں جو مختلف خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے انہوں نے کوبا کو الجھا کر رکھ دیا، اور اسی سوچ بچار میں وہ افتخار علی کا انتظار کرنے لگا۔ افتخار علی ایک مختلف ذہن کے ساتھ اس کے پاس پہنچا اور مکان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے سوال کیا۔ اس نے اپنے لہجے کو بہت دھیما رکھا تھا۔ لڑکی کا کام کر دیا ہے نا؟ رات ہی کو کر دیا تھا، کوبا نے جواب دیا۔ اب لاؤ میری باقی رقم۔ باقی رقم تمہیں جہنم میں پہنچ کر ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے افتخار علی نے پستول نکال لیا۔ کوبا بھونچکا رہ گیا۔ سرسراتی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ پولیس نے لڑکی کا سراغ لگا لیا، وہ 10 منٹ بعد یہاں پہنچ جائیں گے۔ افتخار علی نے صفاقی سے کہا، اگر تم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا، اس لیے میں پولیس کی آمد سے پہلے ہی تمہیں جہنم روانہ کر رہا ہوں۔ موت کو سامنے دیکھ کر انسان دنیا کا ہر عیش و آرام بھول جاتا ہے اور اسے اپنی بقا کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ ان لمحات میں کوبا بھی رقم اور لڑکی کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ چیتے کی مانند افتخار علی پر چھپٹا اور اس کے گولی چلانے سے پہلے ہی اس کا پستول چھین لیا۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے افتخار علی کے سینے میں گولی اتاری اور اسی کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ افتخار علی اب اس دنیا میں باقی نہیں تھا جو کسی تصدیق یا تردید کے لیے اسے سوال و جواب کیے جاتے۔ اس تمام تر بکھیڑے کے اختتام پر میں نے رفعت بی بی سے صرف ایک ہی سوال کیا تھا، افتخار علی کی آپ لوگوں کے ساتھ آخر ایسی کون سی دشمنی تھی کہ اس نے شادی سے ایک دن پہلے اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اللہ تعالیٰ شاید نیاز علی کو کوئی سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ گمبھیر انداز میں بولی، سانپ کے بچے کو چاہے کتنا بھی دودھ پلا دو وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ اس فلسفے کے بعد رفعت بی بی نے مجھے ایک واقعہ سنایا جس کا خلاصہ چند سطروں میں کچھ یوں بنتا ہے۔ نیاز علی اور افتخار علی میں شرمیلی کے رشتے پر انبن ہو گئی تھی۔ افتخار علی شرمیلی کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، لیکن رفعت نے صاف انکار کر دیا۔
لگ بھگ 1 سال تک دونوں بھائیوں میں شدید مخالفت رہی۔ اب نیاز علی کی منت خوشامد کے بعد یہ تعلقات بحال ہوئے تھے۔ افتخار نے اوپری دل سے صلح تو کر لی تھی، لیکن موقع ملتے ہی وہ پس کھولنے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ شرمیلی کو منظر سے غائب کر کے رفعت بی بی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا۔ یہ رفعت بی بی کا نقطۂ نظر تھا۔ اگر افتخار علی زندہ ہوتا تو میں اس کا موقف بھی جان سکتا تھا، چونکہ ایسا ممکن نہیں رہا تھا، لہٰذا مجھے رفعت بی بی اور یعقوب عرف کوبا کے بیانات پر یقین کرنا پڑا، اور ان دونوں کے بیانات آپس میں لگا کھاتے تھے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کیس بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ ضرور کریے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کر دیجیے گا، کیونکہ یہاں پر آپ کو ملیں گی بہترین کہانیاں۔ تو اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔